اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والدین کے اولاد پر جو 80 حقوق ہیں اس کے سلسلے کا درس نمبر 4. ایک اور درس جو باپ کے موضوع پر تھا اس کو اگر ملا لیا جائے تو اس لحاظ سے 5 درس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک درس اور پھر یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. تو پچھلی دفعہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مختلف والدین کی عظمت بتائی گئی تھی کہ اس قدر عظیم نعمت ہے والدین. بچپن سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہماری راہ کے کانٹے، ان کے اوپر کیسے قالین بچھاتے رہے ہیں، کتنی مشکلات میں خود بسر کرتے ہیں اور ہمیں سہولتیں اور آسانیاں مہیا کرتے ہیں، اور ایک پوری زندگی اولاد کو سہولیات دینے سے کے مترادف ان کی ہوتی ہے. تو جب بھی آیت اللہ مرشی نجفی کو جو حکایات ملتی ہیں جو ان کے ایک شاگرد عادل علوی نے قبسات من حیات سیدنا الاستاد کے نام سے کتاب بنائی ہے، تو اس میں یہ فرمایا کہ آیت اللہ مرشی نجفی کو جب امام زمانہ علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سفر عسکرین کے موقع پر جن اعمال کی تاکید کی تھی، ان میں سب سے پہلا عمل یہ تھا کہ اپنے ماں اور اپنے باپ کا بہت زیادہ احترام کرو، خواہ وہ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے. تو یہ خصوصیت کے ساتھ آیت اللہ مرشی نجفی کو انہوں نے تاکید کی تھی، یعنی خواہ والدین زندہ ہوں یا انتقال کر جائیں ان کا احترام کرنا ہے. احترام کے معنی یہ ہیں ان کے حقوق کی رعایت کرنی ہے، ان کے اوپر احسان کرنا ہے. احسان کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ احسان جتانا ان کے اوپر، بلکہ اپنی سی پوری کوشش کر کے ایک لحاظ سے ان کو بدلہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اپنے ذمے سے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا. تو یہ علی الخصوص. اور پچھلی مرتبہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اولاد پر مرحوم والدین کے 40 حقوق ہیں، جن میں سے ایک بیان یہ ہوا تھا روزانہ تلاوت قرآن کر کے انہیں ہدیہ کرنا، مرحوم والدین کے لیے مسلسل صدقہ دیتے رہنا. اسی طرح سے اگر کوئی مشکل نہ ہو تو روزانہ یا ہفتے وار یا ماہانہ نماز ہدیہ والدین پڑھنا، جس کی طریقہ کار جو تھا وہ پچھلی دفعہ آ چکا ہے. اسی طریقے سے ان کی قبر پر زیارت کے لیے جانا، اس کی تفصیل بیان ہوئی تھی. اچھا، خود زیارت قبور کے لیے جانا آپ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیارت قبور کے لیے جاؤ کیونکہ اس میں عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں. اس لحاظ سے خواتین کے لیے بھی یہاں جانا، کیونکہ یہی عبرتیں اور نصیحتیں خواتین کے لحاظ سے بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی قبرستان زیارت کے لیے جانا ان رعایات کرتے ہوئے ان چیزوں کی جن کا ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ حجاب وغیرہ صحیح سے ہو، اور وہاں جا کر بہت زیادہ بے تابی کا اظہار نہ کریں، چیخنا چلانا رونا وغیرہ کے دیگر لوگ متوجہ ہوں. ان کا خیال رکھتے ہوئے خواتین بھی جا سکتی ہیں، اور جانا چاہیے، ان کے لیے بھی مستحب ہے. اور یہ بھی ہے کہ کیونکہ آخرت کی یادیں تازہ ہوتی ہیں، یعنی خود ایسا نہیں ہے صرف والدین کے لیے فائدہ مند ہے وہاں پر جانا. ظاہر آپ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، فاتحہ قرآن خوانی وغیرہ کرتے ہیں، تو آپ کے اپنے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے کہ آخرت کی یادیں اس سے تازہ ہو جاتی ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں پر رہنا ہے. اور واقعتاً انسان سمجھے کہ مشکل سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رہتا ہے وہاں پر، تو کس قدر وحشت اور ایک وہ ہوتی ہے، ایک لحاظ سے ایک ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے وہاں جا کر. آدمی یہ سوچے کہ بس مرنے کے بعد پھر مجھے ہمیشہ اس جگہ پہ رہنا ہے، یعنی جب تک آخرت قیامت واقع نہیں ہوتی، تو اس جگہ کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے. جبھی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ قبر جو ہے قریب ترین رشتہ دار ہے. واقعتاً اب جہاں پر ہمیشہ انسان کو رہنا ہو اور اس سے قرابت ہو، جو سب سے قریب ترین چیز ہو، تو وہ یہی قبر ہے. اچھا، اب اگلا آ جائیے کہ جو والدین کے لیے جو حقوق آپ کے ذمے ہیں
ان میں ایک ہے ان کی قبور کو ویران ہونے سے بچانے کے اقدامات کرنا. دیکھیے اگر ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم نے خود ہی ایسے حالات مہیا کیے, جانا چھوڑ دیا ان کی, ورنہ آدمی جاتا ہے قبر کی تھوڑی سی دیکھ بھال کرتا ہے, اس کو صفائی ستھرائی کرتا ہے, لیکن کیا ہے کہ ہم نے خود ایسا کیا کہ اس کو یعنی وہ قبر بالکل ویران ہو گئی. کتنے قبرستانوں کے اندر ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ جو افراد ہیں کوئی سالہ سال کوئی عزیز کوئی اقارب کوئی رشتہ دار نہیں آتا ہے ان کی قبروں پر, اور وہ ایسی قبریں ان کی ویران ہو گئی ہیں کہ لگتا ہے کہ حالانکہ ان سب کے بھرے پورے خاندان ہوں گے, ان سب کے رشتہ دار عزیز و اقارب ہوں گے, اولادیں اور اولادوں کی اولادیں ہوں گی, لیکن بالکل ویرانی. یعنی ایسے اقدامات سے باز رہنا کہ ان کی قبر جو ہے وہ ویران ہو جائے. بہت سے لوگ تو اپنی رشتہ داریوں کے لحاظ سے بھی اتنے تعلقات ان کے خراب ہوتے ہیں, کبھی کبھار اس میں ان کا بھی دخل ہوتا ہے صاحب قبر کا, اور جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا بھی, کہ دکھ دینے والے حضرات قبر پر تشریف نہ لائیں, لکھ کے بھی لگا دیا جاتا ہے وہاں پر. تو بہرحال ان کی قبر کو ویرانی سے بچانے کے اقدامات کرنا کہ قبریں ان کی ویران نہ ہونے پائیں. اچھا, اب ایک دماغ میں ایک چیز اور بھی رہے, ایک فقہی حکم بھی ہے کہ اگر خود ہی بعض ایسے ہے موارد کہ سالہ سال گزر گئے ہیں, مثلا دادا پردادا کی قبریں ہیں, اب وہ خود ہی بالکل ڈسٹرائے ہو چکی ہیں قبریں, اور اب تو ان کو دوبارہ سے تعمیر کروانا یہ کراہیت رکھتا ہے. یعنی اگر کوئی قبر مکمل تباہ و برباد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو چکی ہو تو اس میں مکروہ ہے کہ اس کی قبر کو, ان کی قبر کو دوبارہ تعمیر کرایا جائے اور بہت اچھا سا, یعنی اگر قبر خراب نہیں ہوئی ہے تو اس کو اچھا سا اس میں مثلا گھاس لگوا دیتے ہیں لوگ, پھلواری لگوا دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ وہاں پر ایسا اس کو صفائی ستھرائی کا انتظام رکھتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بالکل اگر قبر جو ہے وہ ختم ہو گئی ہو, ڈسٹرائے ہو گئی ہو, تو سوائے 3-4 اصناف ایسی ہیں کہ جن میں یہ کراہیت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر انبیاء کی قبور ہیں, ان کو اگر وہ خراب بھی ہو جائیں تو انہیں دوبارہ بنوانا ہے. ائمہ کی قبور ہیں, اسی طریقے سے علماء کی قبور ہیں اور صالحین کی قبور ہیں. ان 4 اصناف کے علاوہ جو ہیں ان کو تو دوبارہ اگر وہ طبعی طور پر خود ہی ڈسٹرائے ہو گئی ہیں تو انہیں دوبارہ تعمیر کرانے میں کراہیت ہے. لیکن ان 4 افراد میں کراہیت نہیں ہے, ان کو تو بہتر سے بہتر قبر رکھنی چاہیے ان کی. اچھا, بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں, بہت سارے موارد. یہ تو خیر ایک ایسی تصویر ہے جس پہ بہت کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی جو ہندوستان اور پاکستان میں. ہندوستان والوں نے کہا تھا یہ قبر پاکستان میں ہے اور یہاں پر قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے اوپر اس میں تالا اور کنڈی لگا دی گئی ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا خیر یہ انڈیا ہی کی کوئی قبر ہے, اور اس میں اس کا مقصد یہ تھا کہ عام طور پر اپنی قبر کو محفوظ رکھنے کے لیے, کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو قبریں ذرا پرانی ہو جاتی ہیں نا, تو قبرستان کے جو یہ کیئر ٹیکر وغیرہ ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بہت عرصے سے کوئی قبر پہ آیا نہیں ہے, تو قبر سے وہ ہٹا کے ہڈیاں وڈیاں اس میں دوسرا کوئی مردہ لا کر دفن کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اس سے بچانے کے لیے اس طرح کا ایک دروازہ سا اور لاک وغیرہ لگایا. یعنی بہرحال کوئی طریقہ اختیار ایسا کرنا کہ جس سے ان کی قبر ڈسٹرائے ہونے سے بچی رہے. اور اس میں ایک یہی ہے کہ قبرستان اگر جاتے رہیں, قبر پہ پھول پڑے رہیں, صفائی ستھرائی ہوتی رہے, تو گورکنوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہاں لوگ آتے رہتے ہیں, اور آتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اس میں دوسرا مردہ دفن نہیں کرتے. ورنہ بعض رشتہ دار ایسے میرے بھی ہیں کہ جن کی جب گئے سالانہ اگر ان کی قبر پہ جانا ہوا تو پتہ چلا کہ اس میں تو وہاں صفائی ہو چکی ہے اور جو ہے وہ دوسرا کوئی جو ہے وہاں پر دفن ہو چکا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح سے اس کو یعنی قبر کو ویران ہونے سے بچانے کے اقدامات کرنا. اچھا, اب دیکھیے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے, لیکن ایران میں یعنی قبرستانوں کو بھی وہ لوگ ایسا بناتے ہیں, قبروں کو ایسا بناتے ہیں آدمی, یعنی وہاں جانے کو دل بھی چاہتا ہے لوگوں کا. یہاں پر تو یعنی ظاہر ہے جب ہی ہمارے یہاں چرسی موالی اور جو کرمنلز ہیں ان کا گڑھ ہوتا ہے عام طور پر قبرستان کے اندر, لیکن وہاں پر اپنے قبر کے مردوں کے صفائی ستھرائی کا انتظام, یہ وہ ساری چیزیں, تو اس سے ان کی قبر ویران ہونے سے بچی رہتی ہے. اس طرح کے اقدامات کرنا, قبرستان اپنی قبروں پہ پھول لگانا, قرآنی آیات اس کے اوپر جو ہے کندہ کروانا, صفائی ستھرائی رکھنا. اور وہ حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ کنز العمال کے لحاظ سے پیش کی تھی علماء اہل سنت کی کتابوں سے, وہ حدیث جو ہے ہمارے ہاں بہار میں جلد نمبر 68 کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کو جمعے کے روز جاتا ہے
تو پروردگار جو ہے اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اسے نیکوکاروں میں شمار کرتا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح سے اگر ان کی قبر کو ویرانی سے بچانا ہے تو اس کے اقدامات کر کے ذرا بہتر صفائی ستھرائی وغیرہ کا انتظام وہاں پر رکھا جائے. البتہ یہ ضرور ہے کہ دیکھیے یہ لوگوں کے اس میں انسان نہ رہے اور اپنی قبر کو خود آباد کر کے جائے. جب ہی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے لیے جو کچھ کرنا ہے خود کرو، تمہارے مرنے پر کوئی غیر تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا. یعنی ان سے دیکھیں آپ سے زیادہ آپ کا ہمدرد اور کون ہوگا؟ آپ کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی. ہر شخص، جب آپ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بعد میں آنے والا شخص آپ کے لیے کیا کرے گا؟ کیا توقع آپ اس سے کرتے ہیں کہ آپ اپنے سے تو مخلص نہیں ہیں لیکن دوسرا اتنا مخلص ہو کہ وہ آپ کے واجبات بھی اتارے، آپ کے لیے نیک کام بھی کرتے ہیں لوگ، وہ اپنی جگہ پر ان کو اگر توفیق ملے گی. لیکن اصلاً یہ ہے کہ انسان سب کچھ خود کر جائے. بہت سی روایات میں آتا ہے نا کہ وہ مثلا پیغمبر نے روایت کے اندر ملتا بھی ہے کہ وہ کھجور بعد میں اس کی صدقہ کی جا رہی تھی تو اس کے مرنے کے بعد کہا کہ شخص اگر اپنی زندگی میں ہی اگر کچھ کر جاتا تو یہ زیادہ بینیفیشل تھا اس بات کی بنسبت کہ مرنے کے بعد اس کو جو ہے اس کے لیے کیا جائے کچھ. تو بہتر ہے کہ انسان خود کر کے چلا جائے. یہ خود مولانا صاحب مجھ سے فرما رہے تھے کہ میں نے تو اپنے والد سے کہہ دیا کہ بھائی ابا ہم سے اپنی نمازیں پڑھنی اتنی مشکل ہیں، ہم آپ کی نمازیں کہاں پڑھیں گے، خود پڑھ کے جائیں، آپ ہم سے توقع نہ رکھیں. ہو سکتا ہے ان کو ذرا انہوں نے وہ کرنے کے لیے احساس دلانے کے لیے، ورنہ والدین ہیں انہیں پتہ ہے مولوی ہے کہیں نہ کہیں سے میری نمازیں پڑھوا ہی دے گا، تو انہوں نے اپنی نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی. تو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی قبر کو اس لحاظ سے خود ہی اس کو آباد کرے، ویرانی سے بچائے اپنے آپ. جب یہ آیت اللہ سیستانی نے جامع توضیح المسائل جامع جو ہے اس میں انہوں نے ایک فتویٰ لکھا ہے کہ مومن کے لیے بہت مناسب ہے کہ اپنے لیے قبر کو آمادہ کرے، چاہے حالت مرض میں ہو یا صحت مندی میں. یعنی ایسا نہیں کہ بالکل اب ایسے ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے تو قبر کو آمادہ کریں، نہیں، صحت میں ہی. اور اس سے چاہیے کہ خود قبر کے اندر جائے اور قبر میں بیٹھ کر قرآن پڑھے. تو یعنی یہ خود اسی وجہ سے کہ دوسروں کے اس میں نہ رہیں بلکہ خود کر کے جائیں، اس بات کا احساس دلانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی قبر کو خود تہیا کر کے رکھے، مستحب ہے. مثلا جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجو کہ مجھ پر درود بھیجنے کی برکت سے درود بھیجنے والے کی ایک نور قبر میں اور ایک نور پل صراط پر اور ایک نور جنت میں ہوتا ہے. یعنی اپنے لیے نورانیت کا انتظام خود کر کے جاؤ. یعنی اس بات کی توقع نہ کرو کہ دوسرے لوگ تمہارے لیے کچھ کریں گے، نہیں، تم اپنے لیے کام سارے خود کر کے جاؤ. یعنی پہلے تو چیز یہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے اس میں نہ رہیں، لیکن اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے جو والدین کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے، لیکن اصلاً ہر شخص کو یہی چاہیے کہ اپنا انتظام خود کر کے جائے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 ایسے افراد ہیں جو قبور میں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے نامہ اعمال دیوان کی مانند جاری ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے جس نے خدا کے لیے مسجد تعمیر کی ہو. یعنی کہیں پر بھی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو، امام بارگاہ کی تعمیر ہو رہی ہو، مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہو، کوئی مومنین کے لیے کوئی یا مسلمانوں کے لیے ان کی بہبود کی کوئی چیز تعمیر ہو رہی ہو، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ڈال ہی دینا چاہیے، اپنا اور اپنے والدین کا بھی. ہر شخص اپنے مطابق کر سکتا ہے، 50-100 روپے بھی کر سکتا ہے. مثلا آپ لوگ زیارات کے لیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال روزوں میں ہر وقت کنسٹرکشن ہوتی رہتی ہے، تو باقاعدہ کنسٹرکشن کی نیت سے ہی اپنے والدین کی طرف سے اس میں کچھ نہ کچھ ڈال دیں تاکہ وہ سلسلہ مستقل ایک جاری رہے ثواب جاریہ کا. یعنی انسان مر بھی جاتا ہے تب بھی وہ کنٹینیوس اس کا وہ ثواب اس کو ملتا رہتا ہے وہاں سے. اور اب تو رجب بھی چل رہا ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے ہمراہ جا رہے تھے، ہمارا گزر قبرستان پہ ہوا جس پہ مردوں پر عذاب نازل ہو رہا تھا. پیغمبر وہاں ٹھہر گئے، رونے لگے. پھر اہل قبور کے حق میں دعا فرمائی کہ خداوندہ ان سے عذاب دور فرما دے. پھر حضور نے فرمایا اگر یہ لوگ ماہ رجب کا ایک دن کا بھی روزہ رکھ لیتے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا. یعنی ایک روزہ بھی. تو بہرحال رجب بھی چل رہا ہے، کوشش کریں کہ اس میں جتنا بھی ہو سکے روزے رکھیں اور کم سے کم ایک روزہ ہی اس کے اندر ہو، تو یہ پھر آخرت میں اس لحاظ سے کام آئے گا. اور روزہ رکھ لیں تو یہی ثواب اپنے والدین کے لیے زندہ و مردہ کے لیے بھی قرار دے دیں تو ان پر سے بھی عذاب اٹھا لیا جائے گا، تو ظاہر ہے یہ فائدہ ان کو بھی ملے گا.
اور کوئی یہ تو پہلے تھا ایک روزے کا، اور جو ماہ رجب کے آخری دن روزہ رکھے گا، اس میں بھی ابھی کیونکہ وقت ہے تو بہرحال اس کو نوٹ کر کے رکھیں، اللہ تعالیٰ اسے سکرات موت کے بعد کے خوف اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یعنی وہ چیزیں جو خود سے انسان کر کے چلا جائے تو اپنی بچت کے سارے انتظامات جو ہے وہ کر لے، دوسروں کے اس میں نہ رہے۔ اسی طریقے سے قبر کی تنگی سے بچنے کے لیے رسول اللہ نے بلا ناغہ سورہ ملک پڑھنے کی تاکید کی، تو اپنے والدین کے لیے بھی قرار دیں، چاہے وہ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں، اور اپنے لیے تو آپ کو فائدہ ہوگا ہی اس کے لیے۔ اور اسی طریقے سے مثلا اگر کوئی شخص، امام فرماتے ہیں 40 آدمی میت کے پاس حاضر ہو کر کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا فاغفر لہ، یعنی جب یہ جملہ کہا جاتا ہے تو اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ، اس مردے کو بھی اور یہ جو اس کے لیے پڑھ رہا ہے جملے ان کے لیے بھی۔ یعنی وہ چیزیں کہ جو زندہ مردوں کے لیے کرتے ہیں اور یہ اپنے لیے بھی کر لیتا ہے انسان دونوں صورتوں میں۔ اسی طریقے سے پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص میت کو دفن کرتے وقت 3 دفعہ یہ پڑھے اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد ان لا تعذب ھذا المیت، تو اللہ قیامت تک عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھے گا۔ یعنی اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ساری بتا دی گئی ہیں، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، کرنے کی ساری چیزیں آپ کو، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ مخبر صادق کائنات کے سچے ترین انسان بس یہ ایسے ہی کوئی چیز نقل کر رہے ہوں اور ہم تک جو ہے پہنچ گئی ہو، نہیں، ان جملوں کو اپنے پاس لکھ کے رکھنا چاہیے، ان پوسٹوں کو آپ سیو کر کے رکھیں، یہ ہمارے فیس بک پیجز کے اوپر بھی ہیں، گاہے بگاہے جب انسان واقعتاً کبھی قبرستان جانا پڑتا ہے اس کو تو یہ سب چیزیں وہاں جا کر پڑھے تو یہ تمام فوائد خود کو بھی حاصل ہوں گے اور مرنے والے کو بھی حاصل ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ ہے مسئلہ۔ اچھا، اسی طرح سے جو سوتے وقت سورہ تکاثر کی تلاوت کرے گا وہ بھی قبر کے عذاب سے امن میں ہوگا، تو یہ انسان اپنے لیے بھی کرے، اور اگر والدین انتقال کر گئے ہوں تو سورہ تکاثر ان کو بھی پڑھ کر ہدیہ کرے، تو انشاءاللہ اگر کوئی ممکن عذاب ہو رہا ہے ان کے اوپر تو وہ بھی اس سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہیں، کیونکہ جب بھی دیکھیں انسان قبرستان سے گزرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان سے گزرے، مردے اس سے کہتے ہیں غافل اگر تجھ کو وہ کچھ معلوم ہو جائے جو ہمیں معلوم ہوا ہے تو تیرے جسم کا گوشت پگھل جائے۔ تو اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے آقا شیخ محسن علی نجفی کا انتقال، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یعنی میرا دل پھٹا جاتا ہے اس بات سے، اور میں سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ آخرت سے بالکل غافل ہیں، اپنی قبر سے بالکل غافل ہو گئے۔ یعنی بڑا تعصف کا انہوں نے اظہار کیا کہ اس وقت بہت زیادہ اس بات کی جو ہے ضرورت ہے کہ انسان موت اور آخرت اور قبر کو اپنی یاد رکھے۔ یعنی قبر کے مردے کہتے ہیں غافل، یعنی تو آرام سے جو چلتے ہوئے تم جا رہے ہو، تمہیں معلوم ہو جائے جو ہمیں معلوم ہو گیا ہے تو تمہارے جسم کا گوشت پگھل کر رہ جائے گا۔ تو اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی مسلسل کوشش کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام عذابوں سے یہیں پر نجات مل جائے۔ اور یہ بھی پیغمبر فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور ملائکہ کہتے ہیں اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ یعنی وہاں پر تو یہ کاؤنٹنگ نہیں ہوتی دنیا میں، یہاں پوری تگ و دو ہماری کیا ہوتی ہے، اس دنیا کے لیے ہوتی کہ ہم جو ہے بس اتنا کما لیں، زیادہ سے زیادہ پیسوں کی حویث، خواتین ہیں تو ان کی اچھی جگہ بس شادی ہو جائے، پرسکون ایک زندگی گزر رہی ہو اور اپنے اس کے اندر ایک مگن ہو جاتی۔ تو ملائکہ کہتے ہیں اپنے آگے کیا بھیجا ہے تم نے آخرت کے لیے، اور دنیا والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا ہے۔ تو یہ فرق اس کے اندر ہوتا ہے۔ بہرحال فرشتے یہی چیزیں پوچھتے ہیں۔ تو اور قرآن میں بھی آیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ یقیناً تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سورہ حشر۔ یعنی اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے کل کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی عالم آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ تو یہیں سے ہی کر کے جائیے، اس چکر میں والدین بھی نہ رہیں کہ اولاد ان کے لیے کرے گی۔ ابھی آگے چل کے میں اس کی کچھ مثالیں پیش کروں گا کہ بہت ہوا تو یعنی دیکھا جاتا ہے کہ بہت مشکل 1 سال کی قضا نمازیں کوئی سی جو ہے نا بس مرنے کے بعد، ابھی ذرا غم تازہ ہوتا ہے، نیا نیا ہوتا ہے، تو وہ آتے ہیں کہ بھئی 1 سال کی ابا کی جو ہے نمازیں پڑھوا دیجیے گا، چاہے ان کی 40 سال کی مثلا قضا ہوں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ پڑھوا لیں پھر ہم آگے بھی دیتے رہیں گے، اور اس کے بعد کوئی پلٹ کے واپس نہیں آتا۔ 99.99% افراد پلٹ کے واپس ہی نہیں آتے، بس 1 سال کی ابا کی اتار کے پھر بھول بھال جاتے ہیں۔ تو وہ انسان کوشش کرے کہ اپنے پاس بھی جو ہے سارا بچوں کو چھوڑنے کے بجائے اپنے قضا واجبات کے لیے وصیت کر کے جائے، خود اتار کر جائے،
اس کے شرعی طریقے ہیں تو وہ اس کے مال کا زیادہ صحیح حقدار اس کی خود اپنی ذات ہے. یہ نہیں کہ بس جو کچھ ہے میرے بعد بس صرف میری اولاد کو جائے, نہیں, اپنے لیے سارے یہ واجبات اتار کے جانے چاہیے. خیر, اور کیونکہ بہرحال یہ ہے کہ یہ جو اعمال کر کے جائیں گے تو سب چیزیں تو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں میت کے پیچھے پیچھے 3 چیزیں چلی جاتی ہیں, اس کی اولاد, مال اور اعمال. قبر میں رکھنے کے بعد اولاد اور مال تو واپس چلے جاتے ہیں اور اعمال اس کے پاس باقی رہتے ہیں. تو اپنے اعمال ہی کو مستحکم بنانا چاہیے تاکہ قبر میں اس لحاظ سے کام آئے. جب یہ بات کہی جاتی ہے بھی تھا نا قبر کو ویرانی سے بچائیں, تو کہا جاتا ہے کہ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو, کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران ہو جاتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں. یعنی عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اپنے سارے دل کے جو بھڑاسے نکال دیں رشتہ داروں پر, ان سے تعلقات کو اپنے خراب رکھیں, مرنے کے بعد کوئی بھی آپ کو یاد نہیں کرے گا, کیونکہ کہا ہے نا کہ توڑنے والے کی تو حویلیاں بھی ویران ہو جاتی ہیں, لیکن جو جوڑ کے رکھتے ہیں ان کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں. لوگ ان کی قبروں پہ رشتہ دار آتے ہیں جاتے ہیں, ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. دنیا میں ان سے ایک محبت کا ایک اور رحمت کا ایک سلوک جو ہے آپس میں ہوتا تھا, تو ان کے مرنے کے بعد ان کو اس طرح سے یاد بھی رکھا جاتا ہے. اور انسان کوشش کرے اپنی اچھی سیرت اخلاق بنا کے رکھے. تو لوگوں کی حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ اچھی سیرت کی وجہ سے لوگوں کی محبت کا محور بن جاتا ہے. یہ مرنے کے بعد بھی پھر اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں, اس کی قبر پہ آتے رہتے ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے کہ جس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے گھر والے بھی اکتا جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی آدمی بزرگ ہو گیا ہے, بوڑھا ہو گیا ہے, چڑچڑا ہو گیا ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا اس کا ہو رہا ہے, تو اس کے گھر والے بھی اس سے اکتا جاتے ہیں. تو پھر جو ابھی اکتائے میں زندگی میں تو مرنے کے بعد اور اکتا جائیں گے. یعنی وہ بہت سے لوگ اس طرح سے کہتے بھی نظر آتے ہیں. تو بہرحال ان کے تعلقات اس لحاظ سے صحیح نہیں رہے والدین سے, تو اس کے بعد آنا جانا بھی ان کی قبر پہ تقریباً ختم ان کا ہو جاتا ہے. تو بہرحال چاہیے کہ انسان اپنا اخلاق بہتر سے بہتر بنا کے رکھے, سب لوگوں سے بنا کر رکھے, تاکہ یہ والا سلسلہ اس کی قبر ویرانی سے بچی رہے. اور اختلاف کے ساتھ آپس کی الفت اور محبت ممکن ہی نہیں. یعنی جتنا آپس میں کوئی نہ کوئی اختلاف والی چیز اگر آپ کریٹ کر کے رکھیں گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, تو پھر یہ جو ہے اس سے آپس میں محبت اور الفت ممکن نہیں ہوتی. ہمیشہ اختلافات اور اس کو نظر انداز کریں, حاشیے میں ڈالیں, درگزر کریں, کسی سے اپنے خلاف کوئی بات سنیں, کوئی جواب دینے کی کوشش نہ کریں. وہی آیت اللہ سیستانی والا جو ایک ان کا طریقہ کار ہے, وہ کبھی بھی اپنے خلاف کسی بھی بات کا کبھی کوئی جواب ہی نہیں دیتے, بلکہ اپنے دوسرے طالب علموں کو بھی وہ نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی بھی مجھے کچھ بھی کیوں نہ کہے, میں ہرگز اس بات پر راضی ہوں کہ میری طرف سے تم کوئی ان سے نہ ان کے جواب دو اور یہ سب کچھ اور میری ایکسپلینیشن کوئی پیش کرو. اس کام میں بالکل اپنے وقت کو انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو کوئی اس کا اختلاف کسی سے یک طرفہ کوئی اختلاف رکھتا رہے, لیکن اختلاف ہمیشہ باہمی ہی ہوتا ہے کہ جب دونوں میں ترکی بترکی بات چیت ہوتی ہے. تو اختلاف کے ساتھ آپس میں محبت اور الفت ممکن نہیں ہوتی. کوشش کریں کہ لوگ آپس میں الفت و محبت اس انداز سے رکھیں. اچھا, اب جو ہے قبر پہ انسان جاتا ہے, ہم نے کہا نا کہ ان کی قبر کو ویرانی سے بچانا ہے والدین کی. تو اب وہ ان کی اگر قبر پہ جا بھی رہیں, تو اسحاق ابن عمار نے ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کیا مومن قبر میں اس شخص کو پہچانتا ہے جو اس کی زیارت کے لیے آتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں, اور جب تک وہ اس کی قبر پر موجود رہتا ہے مومن اس سے مانوس رہتا ہے, اور جب وہ اس کی قبر سے اٹھ کر جانے لگتا ہے تو اس کے جانے سے مومن پر وحشت طاری ہوتی ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا وہ چاہتا ہے کہ نہیں بھی کچھ اور بیٹھو, ابھی کچھ اور بیٹھو. تو بہرحال قبر کو ویرانی سے بچانے کے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کی قبر پر پابندی کے ساتھ انسان جو ہے وہ جاتا رہے. اچھا, پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ خود وہ مرنے والا بھی اپنے گھر آتا ہے. بعض روایات میں یہ چیز آئی ہے, کتاب المحتضر کے اندر بھی روایت ہے کہ امام ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا, اللہم صلی علی محمد, کہ کیا مومن اپنے گھر والوں سے ملتا ہے, یعنی جو مرحوم مومن ہے وہ اپنے گھر والوں سے ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. راوی نے پوچھا کتنے وقت میں؟ آپ نے فرمایا اس کے فضائل کے لحاظ سے ہے, بعض ہر روز جاتے ہیں ملنے, بعض 2 روز میں جاتے ہیں, بعض ہر 3 روز بعد جاتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کم سے کم ہر جمعے کے روز تو جاتے ہی ہیں. راوی نے کہا مولا جمعے کے روز کون سے وقت میں؟ آپ نے فرمایا زوال آفتاب کے وقت یا اس سے تھوڑا پہلے.
بس اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کو وہاں کے اچھے حال دکھاتا ہے اور برے حال سے کو خفیہ رکھتا ہے. تو وہ خوشی سے دیکھتا ہے اور ٹھنڈی آنکھیں لے کر واپس آتا ہے کہ میرے گھر والے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں. بری باتوں کو اس سے روک لیا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ مرنے والا رنجیدہ ہو جائے. اچھی باتیں اس کو بتائی جاتی ہیں کہ تمہاری اولاد یہ کر رہی ہے یہ کر رہی ہے. اور دوسری ایک اور روایت کے اندر جو کافر کی قبر کے اوپر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے اور کافر کو اس کی اولاد کے برے حال جو ہے دکھائے جاتے ہیں اور اچھی باتیں جو ہیں اس سے پوشیدہ رکھی جاتی ہیں تاکہ اس کو مزید اس میں رکھا جائے. تو بہرحال یہ روایت کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. تو یعنی ہم جب ان کی قبر پہ جاتے ہیں تو وہ بھی اس انداز سے گھر ہمارے آتے ہیں. بعض روایت میں اس طرح کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ وہ اپنے فضائل کے اعتبار سے ممکن ہے روز آئیں, ممکن ہے ہر 3 روز بعد آئیں, کم سے کم ہر روز جمعہ زوال آفتاب یا اس سے کچھ پہلے اس فرشتے کے ساتھ اس کی روح کو بھیجا جاتا ہے اس کے گھر. تو بہرحال یہ سب اس طرح سے ہوتا ہے. تو بہرحال اگر ان سے تعلقات اچھے رہیں, قبر کو ویرانی سے بچایا جائے, صفائی ستھرائی کا انتظام رکھا جائے اور گھر والے آتے جاتے رہیں, کم سے کم مہینے میں 1 دفعہ تو کم سے کم وزٹ ہو قبرستان آنا. اچھا ضروری نہیں کہ مثلا ایک ہی آدمی ہمیشہ ہو, جتنے سارے اور رشتہ دار انسان کے ہوتے ہیں اپنے بانٹ لیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر یا مثلا اگر 10 15 20 افراد بھی ہیں گاہے بگاہے اس طرح سے جاتے رہیں تو اس کو مانوسیت رہتی ہے کہ ہاں میرے گھر والے مجھ سے ملنے کے لیے رشتہ دار اس انداز سے آ رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ چیز ہوگی قبر کو ویرانی سے بچانے کے اقدامات کرنا. اس کے بعد اگلا جو ہے ذمہ داری اولاد کی, ان میں ہے ان کی نیابت میں حج واجب کی ادائیگی. یعنی اگر وہ ان کے اوپر حج واجب تھا, چاہے ان کے اوپر واجب تھا تو ان کے اپنے مال سے اس کو نکالا جائے گا, اور ان کا اگر مال موجود نہیں ہے تو اگر اولاد خود ہی ان پر یہ احسان کرے کہ بہرحال ابا کے اوپر حج واجب تھا, پھر بعد میں وہ پیسے خرچ ہو گئے, نہیں جا سکے تھے مثلا, یا ماں کے ساتھ ظاہر بعض اوقات پیسے جمع بھی ہوتے ہیں تو اپنے اولادوں میں اس طرح سے خرچ کر دیتے ہیں جبکہ حج پہ جانا واجب ہوتا ہے, تو ان کی نیابت میں حج واجب کو ادا کروایا جائے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے 5ویں امام یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے اپنی قبروں میں آرزو کرتے ہیں کاش وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ دے دیتے اور اس کے عوض انہیں ایک حج کا ثواب مل جاتا. یہ حسرت کرتے ہیں وہ. تو بہرحال والدین ہمارے حسرت کر رہے ہوں اور ہمارے اختیار میں ہو کہ ان کی نیابت میں خود حج واجب کو انجام دے لیں ان کا, یا مثلا کسی سے کروا دیں, تو بہرحال یہ کرنا چاہیے. کیونکہ ان کی بڑی حسرت ہوتی ہے کہ ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا اور کتنے لوگ ہیں جو حج کو انجام دے رہے ہیں, ان تک یہ خبریں پہنچتی ہیں. تو بہرحال یہ ان کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے جس کو پورا کرنا چاہیے. اچھا البتہ یہ دماغ میں رہے کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ مثلا خود کسی شخص پر حج واجب ہے, اب وہ کہتا ہے یا تو میں اپنے والدین کو لے کے جاؤں تو ان کے پیسے نہیں ہیں, بیوی کو ساتھ لے جانا چاہوں تو میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں. آج کل تو 20-25 لاکھ کا حج پرائیویٹ کے اندر ہو گیا ہے. مثلا اگر وہ والدین کو بھی ساتھ لے کے جائیں تو مثلا 75 لاکھ روپے بن رہے ہیں, بیوی کو ساتھ لے جائے تو 50 لاکھ پھر بھی بن رہے ہیں. تو بہرحال یہ واجب تو نہیں ہے کہ زبردستی ان کے اوپر حج جو ہے وہ واجب کر کے انہیں ادا کروایا جائے, یہ واجب تو نہیں ہے. یعنی ابھی آپ کے پاس اپنے پاس پیسے ہیں تو صرف آپ اپنا حج کر کے آئیں, اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ صرف اپنے لحاظ سے صرف آپ کو کرنا ہے, والدین اور بیوی کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں. وہ لوگ ٹالتے رہتے ہیں عام طور پر. اور والدین بھی یہ ہیں کہ اگر وہ اپنی صحتیابی سے مایوس ہو گئے کہ بھئی اب تو میں خود سے حج پہ جا ہی نہیں سکتا, تو اپنی زندگی میں ہی نائب بنا کر حج کے لیے بھیجنا یہ واجب ہو جاتا ہے. خود اپنی زندگی میں نائب بنائے. دیکھیے وہ نہیں کہ بھئی میں مر آ جاؤں گا تو بعد میں جب میری میراث تقسیم ہوگی تو پھر اس میں سے اولاد جو ہے وہ کرے. ہو سکتا ہے کرتے ہیں, بعض اوقات نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ابا کی اب یہ مثلا میراث مکان بیچ کے اور پھر ان سے حج کون کروائے, ہم تو خود ہی اس کے اندر رہ رہے ہیں. حالانکہ بعض دفعہ یہ چیزیں واجب بھی ہو جاتی ہیں. تو بہرحال ان کے مالی واجبات اس طرح سے اتارنا. تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں انسان اگر صحتیابی سے مایوس ہو جائے تو وہ نائب بنا کر بھیجے. اچھا اگر مرحوم پر حج واجب ہو, مثلا مرحوم والدین کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ان کی میراث اتنی نہیں ہے کہ حج واجب اس سے ادا کروایا جا سکے, تو کیا بڑے بیٹے پر یا وارثوں پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال سے اپنے مرحوم باپ کا حج کروائیں یا اپنی مرحوم والدہ کا حج کروائیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں, یہ تو واجب تو نہیں. واجب تو نہیں ہے. واجب کے معنی ہی نہیں کہ حرام ہے. یعنی پھر بھی اگر وہ لوگ کنٹریبیوٹ کر کے جمع کر کے, یعنی کیونکہ مرحوم پر حج واجب تھا
اب میراث میں اب وہ پیسے بھی ختم ہو گئے, میراث بیچ بھی دیں تو بھی اتنے پیسے نہیں بنتے ہیں کہ اتنی مالیت میں حج کروائے جا سکے. تو واجب تو نہیں ہے, لیکن بہرحال پھر بھی اولاد کو چاہیے, کیونکہ مرحوم بہرحال ان کے اوپر حج واجب ہو چکا تھا, ممکن ہے کسی عذاب میں گرفتار ہوں وہاں پر, تو بہرحال ان کا حج اس انداز سے اتروانا چاہیے. اور اگر مرحوم پر حج واجب تھا اور اس کی میراث بھی اتنی ہے کہ صرف حج ادا ہو سکتا ہے, تو پھر حج ہی کروانا ضروری ہے, خواہ ورثاء کو کچھ بھی نہ ملے. لوگ کہیں گے بھئی ہمیں تو ایک پائی بھی نہیں مل رہی, تو سارے پیسے حج میں چلے گئے. تو جی ہاں چلے گئے, یہ واجب ہے آپ کے لیے. یعنی یہ مالی واجبات کو ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ میراث میں جاتا ہے. اور حج کیونکہ مالی واجب ہے, اگر ان کی زندگی میں ان پر حج واجب تھا تو پہلے حج ادا کروانا ضروری ہے, پھر کچھ بچ جائے تو ورثاء میں تقسیم ہے, کچھ نہ بچے تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا اور حج ہی کروایا جائے گا. لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ مرحوم پر حج واجب تھا اور کوئی میراث بھی اس نے نہیں چھوڑی. فرماتے ہیں مرنے والے پر اگر حج واجب تھا مگر اس کی میراث و ترکہ نہ ہو تو وارث پر نائب بنانا تو واجب نہیں ہے, لیکن مستحب ہے, خصوصاً مرنے والے کے اقربا کے لیے مستحب ہے کہ وہ مرنے والے کو بری الذمہ کروائیں. یعنی ان کے بہرحال ان بڑا مستحب ہے, بہت تاکید ہے کہ تم صرف اس میں نہ رہو کہ والدین ہیں تو مجھ پہ واجب تو نہیں ہے نا, تو بس ٹھیک ہے میں نہیں ادا کرواتا ان کا. نہیں, تمہارے لیے مستحب ہے, بڑے تاکیدی قسم کا مستحب ہے کہ مرنے والے کو آپ بری الذمہ کروائیں, اپنے والدین کو بری الذمہ کروائیں. اس سے یہ مستحبات میں سے ایک چیز ہے. اور مستحب حج ہو یا واجب حج ہو مرحوم کی نیابت میں, چاہے اجرت لے کر ہو بغیر اجرت کے ہو, حج واجب ہو یا مستحب ہو, ہر صورت میں نیابت وغیرہ اس کے لیے زندہ شخص کی طرف سے جو ہے وہ نیابت کروائی جا سکتی ہے. یعنی زندہ شخص کے لیے تو مستحب ہے کہ زندہ شخص کے لیے مستحب حج میں نیابت ہو سکتی ہے, اجرت لے کر بھی اور بغیر اجرت کے بھی. اور مردہ کی طرف سے ہر حالت میں نیابت جائز ہے, چاہے اجرت کی ہو کے عوض ہو یا بغیر اجرت کے, چاہے حج واجب ہو یا مستحب. بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے اس میں, خالی حج واجب نہیں ہے. بہت سے لوگ حج کر کے آتے ہیں لیکن مسئلہ فقہ سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ طواف النساء کو انجام نہیں دیتے. بعد میں پتہ چلتا ہے یا وہ انتقال بھی کر گئے, اب کیا ہے کہ تو مرنے کے بعد اس کا طواف النساء اور اس کی نماز بھی انجام دلوائی جائے. یعنی ایسا نہیں کہ بس وہ کر کے آ گئے اور ابا مثلا ان کو نہیں پتا تھا. بہت سے لوگ جاتے ہیں, آفس والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں, دیگر فقہ والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں, اور وہ لوگ تو طواف النساء نہیں کرتے, بس جیسا ان کے ساتھ کیا کر کے واپس آ گئے. پتہ چلا طواف النساء تو ان کے اوپر واجب تھا, وہ انتقال بھی کر گیا, تب بھی مرنے کے بعد اس کا طواف النساء جو ہے وہ کروایا جائے. اچھا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے بہت سے عمرے کی ہوں, مثلا سعودی عرب میں رہتے تھے, بہت سے ایسے ہمارے پاس کیسز آئے ہیں کہ کئی 100 عمرے ان کے اوپر یعنی وہ کر چکے تھے وہاں پر. ظاہر ہر ویکینڈ پہ مثلا جا رہے ہیں, ایک عمرہ کر کے آ رہے ہیں اور اس میں طواف النساء ایک میں بھی نہیں کیا. اب کیا ہے, تو اس میں یعنی کیا یہ کر سکتے ہیں, ایک طواف النساء بعد میں کر لیں تاکہ محرمات احرام جو ہیں وہ حلال ہو جائیں. شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں تو ورنہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں, تو ایک طواف النساء کریں یا سارے مثلا 300 اگر عمرے کیے تو 300 طواف النساء کرنے پڑیں گے. آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ہر عمرے کے لیے الگ طواف النساء ضروری ہے, ہر عمرے کے لیے الگ. اور آغا خوئی اور آغا وحید خراسانی کا تو فتویٰ تھا کہ ہر عمرے کے لیے الگ طواف النساء ضروری ہے. یعنی یہ نہیں کہ بس ایک کر لیا آپ نے, خود اگر جانا ممکن ہے تو خود جا کر انسان دوبارہ کرے, اور اگر خود جانا ممکن نہیں ہے تو نائب بنا کے کروائے. اجرت کے اوپر اگر ارینج ہو سکتا ہو تو وہ کروائے. آج کل تو اپنا ہی وہاں پہ کرنا مشکل ہوتا ہے, تو بہرحال کوئی نہ کوئی اجیر مقرر کر کے کروایا جا سکتا ہے. اور امام خمینی بھی یہ فرماتے تھے کہ بہرحال ان میں ایک سہولت تھی کہ محرمات احرام کے حلال ہونے کے لیے ایک طواف النساء کافی, یعنی حلال تو ہو جائیں گے لیکن ادا کروانے پڑیں گے, ایک کافی نہیں ہوگا. اور یہی رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کا ہے کہ ہر عمرے کے لیے الگ سے طواف النساء ضروری ہے, البتہ بعید نہیں کہ ایک بھی کافی ہو. وہ کہتے ہیں ایک بھی اگر ہو جائے تو بہرحال جو ہے وہ محرمات احرام جو ہے وہ حلال ہو جائیں گے اس کے. تو بہرحال ایک تو طواف النساء بھی ادا کروانا ضروری. اسی طرح سے ان کی نیابت میں مستحب حج, مستحب عمرہ یا مستحب طواف انجام دلوانا. مثلا آپ جانے والوں کو ریکویسٹ کریں, خود جا رہے ہیں, خود اگر ہے ان کا حیثیت تو خود مستحب حج ان کی طرف سے انجام دیں, اور کسی کو نائب بنائیں. مستحب عمرہ ان کی طرف سے مرحوم والدین کی طرف سے انجام دیں یا دلوائیں. اسی طریقے سے مستحب طواف خود ان کی نیابت میں انجام دیں یا ان کو ہدیہ کریں یا کسی کو نائب بنائیں. حج پہ آنے جانے والے افراد سے ریکویسٹ کر دیں, کسی سے قریبی تعلقات ہیں کہ ایک طواف
یعنی جو 7 چکروں پہ مشتمل ہوتا ہے، آپ میرے مرحوم والدین کی طرف سے انجام دلوا دیں. یعنی یہ بہرحال ان کی نیابت میں یہ ذمہ داریاں ہیں کہ یہ چیزیں بعد میں بھی ان کے لیے انجام دیں. اور زندہ اور مردہ افراد کے لیے ایک ہی طواف بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثلا انسان اپنا طواف، اپنے زندہ رشتہ داروں کا طواف، تو اسی کے ساتھ وہ مرحومین کی بھی نیت کر لے. تو الگ سے بھی ضروری نہیں کہ بالکل مرحومین کے لیے الگ سے طواف کیا جائے. بہت سارے افراد کی طرف کی نیتیں ایک ہی طواف کے اندر جمع کر کے ایک طواف بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی اس کے اندر ایک فقہی حکم ہے. تو بہرحال دعا بھی کرنی چاہیے کہ انسان اس قابل بنائے کہ اپنے والدین کو وہ حج کروا سکے ان کی زندگی میں، البتہ اس عمر کو پہنچنے سے پہلے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنا آپ لیٹ کر دیتے ہیں ان کو حج کروانا کہ ان کے لیے بہت ایک زحمت کا باعث ہو جاتا ہے حج کرنا. بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایسا رکوع کی حالت میں تقریباً وہاں پر لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جس وقت ان کے ہاتھ پاؤں چلتے ہوں صحیح طرح سے اور اپنے سینسز میں وہ صحیح حج کر سکیں، ورنہ ایک بالکل زمین گیری والی حالت کے اندر اتنا آخری میں 80-85 سال کی عمر میں انہیں حج کے اوپر بھیجا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہی ان کو حج کروا دینا چاہیے. یہاں تک کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حکم دیتے تھے کہ حضرت ابو طالب کی طرف سے حج کو انجام دیا جائے. حضرت امیر اپنے والد کی طرف سے حج کو انجام دلواتے تھے اور یہ فرماتے تھے کانا واللہ امیر المومنین یامر ان یحج عن ابی طالب فی حیاتہ. امیر المومنین علی علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی میں ہی حکم دیا کرتے تھے کہ ان کی طرف سے حج انجام دیا جائے. یعنی وہ اپنے باپ والد کی طرف سے حج کو ان کی زندگی ہی میں ہی حکم دیتے تھے کہ ان کی طرف سے انجام دیا جائے. اور ہمارے امام علی نقی علیہ السلام بھی اس انداز سے فرماتے ہیں کہ حضرت امیر جو ہے اپنے والدین کی طرف سے اور رسول اللہ کے والد کی طرف سے بھی حج کو انجام دلواتے تھے. اور اس کے بعد دیگر ائمہ کے اندر بھی بہرحال یہ سلسلہ موجود رہا. مثلا امام حسن و حسین علیہ السلام امیر المومنین کے لیے حج کو انجام دلواتے تھے. پھر چوتھے امام جو ہے وہ امام حسین کے لیے دلواتے تھے، اور اسی طریقے سے 5ویں امام چوتھے کے لیے، 6ٹھے امام 5ویں کے لیے، اور بعد تک بھی پھر یہ بہرحال سلسلہ چلتے ہوئے امام علی نقی اور اس کے بعد حضرت حجت علیہ السلام. وہ تو ماشاء اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہر سال حج پر موجود ہی ہوتے ہیں، امیر حج ہی وہی ہوتے ہیں. تو بہرحال اپنے والدین کے لیے اس انداز سے یہ تمام معصومین کی سیرت ہے کہ وہ حج کو انجام دلواتے تھے، حج مستحبی کو خاص طور پہ، کیونکہ وہ تو سب اپنی زندگی میں حج واجب کر چکے ہوتے تھے. اچھا، اس کے بعد اگلی جو ذمہ داری وہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزوں کے ثواب کو ہدیہ کریں، شب قدر کی عبادات کو مرحوم والدین کو ہدیہ کریں، ان کی نیابت میں عمل قرآن بھی انجام دیں، اور وقت افطار ان کو دعاؤں میں خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیں. جس وقت آپ انسان افطار کر رہا ہوتا ہے وہ دعا کا قبولیت کا بہت خاص وقت ہوتا ہے. تو اس وقت اپنے والدین کے لیے تو یہ اس لحاظ سے ایک ذمہ داری ایک بنتی ہے. جب بھی کہا جاتا ہے کہ اعمال شب قدر بھی اور دیگر نیک کام، نماز روزے کا ثواب مرحومین کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، اور اعمال شب قدر زندوں کی طرف سے کی نیابت میں بھی ہو سکتے ہیں اور مرحوم کی نیابت میں بھی انجام دیے جا سکتے ہیں. مثلا والد بیمار ہیں، والدہ بیمار ہیں، وہ انجام نہیں دے سکتے اعمال شب قدر کو، مثلا یہ قرآن کو سر پہ رکھنے والا اور جو دیگر اعمال ہیں آپ ان کی نیابت کر کے بھی انجام دے سکتے ہیں. اور والدین اگر انتقال کر گئے ہوں تو ان کی نیابت میں بھی اعمال قرآن انجام دیے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک ہے کہ ان کی تجہیز و تکفین کو صورت سے انجام دینا، جلدی. یعنی ایسا نہ ہوگا، عام طور پر ہوتا ہے کہ جناب بھی فلاں رشتہ دار آ جائے، وہ امریکہ سے آئے گا، وہ 2 دن بعد پہنچے گا، اب میت کو جو ہے وہ بس رکھا جا رہا ہے سرد خانوں میں. اور یعنی ایک حق ہے ان کا کہ بہت جلدی اور تیز رفتاری کے ساتھ مردہ یہ چاہتا ہے. وہ نہیں کہتا کہ وہ آئیں، وہ مجھے آ کر صرف جو ہے دیکھ لیں. اگر کسی کو ایسے ہی دکھانا، یہ ٹھیک ہے کہ بہرحال ان کو دیکھنے سے ایک لواحقین کو قرار آتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اگر یہ اس بات قرار تو ان کو آ ہی جائے گا، 2-3 دن بعد بھی آ جائے گا. اور اب تو ویڈیو کال کے اوپر بھی ان کے مرحوم کی تصویر دکھائی جا سکتی ہے اس کو. تو بہرحال لیکن یہ کہ اتنی زیادہ تاخیر کرنا تجہیز و تکفین میں، یہ والدین کا حق ہے کہ اگر وہ انتقال کر جائیں تو تیزی کے ساتھ ان کی، یعنی اس میں غیر ضروری تاخیر جو ہے وہ نہ کی جائے، سرعت اور تیزی کے ساتھ انجام دی جائے.
تو لوگ عام طور پر غسل جو ہے کم سے کم اگر تاخیر بھی ہو رہی ہے تو غسل کو جلدی انجام دے لیا جائے. اور جب بھی آغا سیستانی نے یہ باقاعدہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ میت کی تجہیز یعنی غسل، حنوط، کفن، نماز اور دفن میں جلدی کرنا مستحب ہے، سوائے اس کے کہ کوئی بالکل اس کی ڈاؤٹ فل ہے اگر کہ پتہ نہیں مرا بھی ہے نہیں تو اتنی تاخیر کریں جب تک کہ یقین حاصل نہ ہو جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن فرماتے ہیں جلدی کرنا یہ مستحب ہے، یعنی بہت جلدی کرو. یعنی بلکہ ایک روایت کے اندر مفہوم ہے پیغمبر کی روایت کا کہ یعنی میں نہیں دیکھوں کہ تم اب مردوں کی تجہیز و تکفین یا ان کی تدفین کے اندر تاخیر سے کام لو. یعنی پسند نہیں کرتے تھے پیغمبر. تو ہمارے ہاں یہ کہ وہ یہ رشتہ دار آ جائے تو وہ رشتہ دار آ جائے، یہ اتنا زیادہ مناسب کام نہیں ہے. اور یہ بھی آغا سیستانی نے لکھا ہے توضیح المسائل جامع میں مسئلہ نمبر 756 کہ میت کو سرد خانہ یا اس کی مانند جگہوں پر طولانی مدت کے لیے بغیر کسی ضرورت کے رکھنا اشکال رکھتا ہے. احتیاط واجب کی بنا پر اس کام کو ترک کیا جائے. یعنی اگر ایسا کوئی ہو مسئلہ، یعنی جب بھی ہے کہ ان کا حق ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے ورنہ میت آس پاس ہی کہیں اس کے جسم کے آس پاس موجود ہوتی ہے، روح جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے ساری چیزیں، اور وہ بہت چاہتی ہے کہ بس میں اپنے انجام تک پہنچوں اور قبر کے اندر جاؤں، بعد کے مراحل شروع ہوں، نیکوکار ہو، تو وہ تو اور زیادہ اس بات کو چاہتا ہے کہ میں، ظاہر ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. تو اس کو اتنی دیر تک انتظار کروانا کہ ابھی وہ صرف فلاں رشتہ دار آ جائیں، اسے دیکھ لیں ان کو، اس وجہ سے اتنی تاخیر کروائی جا رہی ہے. تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر غیر ضروری حد تک طولانی مدت کے لیے سرد خانوں اور کولڈ اسٹوریج وغیرہ میں رکھنا یہ جو ہے اشکال رکھتا ہے یہ کام. اس کام کو ترک کرنا چاہیے اور جلدی تدفین کرنی چاہیے جتنا وہ ممکن ہو. پھر ایک ہے کہ ان کے مراسم کو قصد قربت کی نیت سے انجام دلوائیں. قصد قربت کیا ہے؟ حکم خدا کی بجاوری میں اللہ قربتاً اللہ، خالص نیت کے ساتھ. اس میں کوئی دنیاوی ٹائپ کی نیت نہ ہو کہ جناب بڑی پرشکوک تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہم نے اپنے ابا کا کتنا اچھا وہ کیا. یعنی غیر الہی نیتیں نہ آ جائیں اور فلاں کوئی بہت نامی گرامی کسی کو بلایا جائے مجلس پڑھنے کے لیے، اور اگر مثلا کسی عام سے کسی عالم دین جو کہ اچھی مجلس بھی پڑھتے ہوں لیکن یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو یعنی بہت نامی گرامی کوئی ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال ایک صاحب نے ایک دفعہ، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک دفعہ ہمارے پاس بھی آئے تھے کہ بھائی والد کی سوئم کی مجلس کرانی ہے، بالکل پیسے نہیں ہیں، تو لیکن ہمیں پڑھوانی ان فلاں ذاکر سے کہ جن کی جو لاکھوں روپے ایک مجلس کے لیتے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کسی بھی عالم کو آپ بلا لیں، والد کی سوئم کی مجلس ہی کرانی ہے نا، قربتاً اللہ کام لیں. نہیں، کہا کہ نہیں یہ بہت نامی گرامی ہمیں چاہیے، تو چاہے قرض لینا پڑے، قرض کہیں سے دلوا دیں لیکن نامی گرامی کوئی ہونا چاہیے. تو قربتاً اللہ کی نیت سے ہونا چاہیے، قصد قربت کی نیت سے مراسم کو انجام دلوانا چاہیے، ان کا حق ہے. اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے ذمہ داری کی شرعی احکام کے مطابق ان کے مراسم کو انجام دلوائیں. دیکھیے ویسٹرن کنٹریز کے اندر افراد جو رہ رہے ہیں، بہرحال دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چیزیں نا ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہیں. ایک ہمارے یہاں پر آئے تھے مولانا علی رضا رضوی صاحب، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ ان کے پاس وہاں پر فون کال آئی تھی کہ ابا کا آج ہی انتقال ہو گیا ہے، ہم جتنا بھی پیسے ہوں آپ کو بھجوا دیں گے، آپ خود سے ان کی ساری تجہیز و تکفین سب کروا دیں، لیکن ہم لوگوں کی پوری خاندان سمیت ڈزنی لینڈ کی جو ویکیشنز تھیں اس کی سیٹیں بک ہیں، ہم ابا کی تدفین کے لیے بھی نہیں رک سکتے. تو آپ کوشش، ہم جتنا بھی پیسہ ہوگا آپ بس یہ اپنے ذمے لے لیں، آپ کروا دیں سارا غسل کفن دفن وغیرہ. ہم لوگ شرکت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آج ہم سب لوگوں کی فلائٹ ہے. تو بعض اوقات دیکھیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال شرعی احکام کے مطابق ان کے مراسم انجام دلوائے جائیں. ایک کاروان کے ایک لیڈر تھے، اب تو خیر وہ شہید بھی ہو گئے ہیں. انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا، وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے، بہت سے افراد وہاں پہ انتقال بھی کر جاتے ہیں سعودی عرب وغیرہ میں. تو وہ خود کہتے تھے کہ جس انداز سے انہوں نے بہرحال یعنی اگر کوئی شخص وہاں مر گیا ہے تو اس کے کوشش کریں مراسم صحیح مکتب اہل بیت کے مطابق انجام دلوائے جائیں. اگر آپ کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے اور وہ عام طور پر ڈیڈ باڈیز کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور پھر خود ہی کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے جو غسل وہاں پر دیکھیں کہ مردہ اس کے اوپر لیٹا ہوتا ہے تختے پر، اور اس طرح پودوں کو پانی نہیں دیا جاتا، بس اس طرح سے پائپ سے پانی مارتے ہیں، کہتے ہیں غسل ہو گیا. تو
تو وہ تو کہتے تھے کہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر موت نہ آئے، کیونکہ تجہیز و تکفین وغیرہ جو ہے نا شرعی اصولوں کے مطابق بہرحال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے وہ وہاں پہ اپنی جگہ ہے کہ وہ برکت زمین کی ایسی ہے، اور مجبوری ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، لیکن خود وہ یہ بات کہتے تھے. تو بہت سے ایسے افراد ہیں، میرے اپنے بعض رشتہ دار ایسے ہیں جو یہاں بیمار تھے، عمرے کے لیے گئے اور وہیں پر انتقال کر گئے، پھر جنت المعلیٰ میں جو ہے وہ دفن ہوئے. تو وہاں پر جو موجود تھے اب وہ بھی انتقال کر گئے ہیں، میرا نام لینے میں حرج نہیں، حیدر واڈیا صاحب، اس کے بعد اور بھی ان کے ساتھی تھے جو یہ کام وہاں پر بہرحال کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوری کوشش کر کے ان کی میت کو اپنے لیا، اور اس کے بعد صحیح شیعہ طریقے سے ان کو غسل و کفن و دفن وغیرہ کا انتظام کیا. یہ نہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب تو انتقال کر گئے، اب یہ لوگ آئیں گے خود. آپ جتنی کوشش کر سکیں کہ ان کے مراسم صحیح شرعی طریقے سے انجام پا سکیں. یہاں تک کہ خود ایک عالم نے بتایا جو ویسٹرن کنٹری میں تھے، کہ ایک صاحب ہوتے ہیں نا، جب گئے اور جا کے کسی ایک یہودی عورت سے جو انہوں نے شادی کر لی اور پھر بعد میں بہرحال زندگی گزارتے رہے، انتقال ہو گیا، تو بہرحال ان کی رشتہ داروں نے کچھ کوشش کر کے ڈیڈ باڈی کو جو اسلامک سینٹر جو ہے لے آئے، تو اس کی وہ یہودی بیوی بھی آ گئی. کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چلے میں غسل کی حد تک تو اجازت دیتی ہوں، لیکن میں کفن پہنانے کی اجازت نہیں دوں گی. اور اس کے بعد ان کو ایک ٹائی سوٹ ووٹ پہنا کے بغیر کفن کے جو ہے وہ اس طرح سے دفن کیا گیا. تو بعض اوقات دیکھیے انسان سے یہ والی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ یہ انہی کی تصویر ہے، میں نے آپ کو صرف ایک بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ تاکہ دماغ میں ایک ویژولائز رہے کہ کفن بھی نہیں پہن سکے، اور یہ سوٹ وغیرہ کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی بہرحال کچھ کفن ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ڈیڈ باڈی بھی لے گئے اور اپنے جہاں پہ بھی غیر مسلمین کا قبرستان تھا وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا. تو شرعی طریقوں کے مطابق انجام دینا ہے یعنی ان کے مراسم کو، یہ نہیں کہ ایسی چھوڑ دیا جائے. تو یہ ایک مسئلہ اس کے اندر ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا کوشش کرنی چاہیے پوسٹ مارٹم نہ ہو. آقا سیستانی بھی فرماتے ہیں میت کا ولی پوسٹ مارٹم کی اجازت دینے کا حق نہیں رکھتا ہے، بلکہ اگر ممکن ہو تو اسے پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دینا چاہیے، سوائے اس کے کہ مجبوری کوئی ہو جائے، یا مثلا کسی کا حق موقوف ہو اسی بات پہ کہ ان کا پوسٹ مارٹم، مثلا کسی پہ قتل کا جھوٹا الزام لگ گیا ان کے اوپر ہی، تو اب یہ کہ جناب پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس شخص نے یہ قتل کیا ہے یا نہیں کیا. اب اس کی جان بچانا موقوف ہے ورنہ اس کو سزائے موت ہو جائے گی مثلا. تو ٹھیک ہے اس موقع پر پوسٹ مارٹم کی اجازت ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو ولی جو ہے وہ اختیار کے لوگ بھائی ولی سے سائن کروا لیں. تو اس کو حق نہیں ہے کہ یہ اجازت دے کہ میرے جو ہے والد کی پوسٹ مارٹم اس طرح سے. جب ہم میڈیکل کالجز میں تھے تو وہاں پر بھی یہ ہوتا تھا کہ جو فقیر فقراء ہوتے ہیں وہ اپنے جو بھی ان کا باپ یا ماں مر جاتا تھا تو وہ وہاں آ کر بیچ جاتے تھے اس کی ڈیڈ باڈی کو. مثلا اس زمانے میں تھا کہ شاید 10,000 روپے میں ڈیڈ باڈی بیچ دی جاتی ہے. تو اس میں پھر یہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کوئی لیور لے جاتا ہے، کوئی لنگ لے جاتا ہے، کوئی برین لے جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو وہ اس طرح سے. یا بعض اوقات وہاں مورچری ہوتی ہے، وہاں پر پوسٹ مارٹم کے لیے لاوارث لاشیں آئی ہوتی ہیں، وہ تقریباً اس کے بعد جب پیکنگ ان کی ہوتی ہے اس پہ ٹانکے واکے لگا کے اندر سے ڈیڈ باڈی تقریباً پوری خالی ہو چکی ہوتی ہے. تو بہرحال یعنی اجازت نہیں ہے عام حالات میں کہ وہ یعنی مراسم کو آپ ان کو بالکل شرعی طریقے سے ان کے مراسم انجام دلوانے ہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ پوسٹ مارٹم کروا رہے ہیں اور یہ سب کچھ، یہ اس بات کی چیر پھاڑ کی اجازت نہیں ہے اس کی. اچھا اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میت کو قبرستان میں مثلا لے گئے اور وہاں پر ایک دم سے کفن میں خون آ گیا. تو اب یہ نہیں کہ بھائی اب تو غسل کفن پہنا ہی چکے ہیں، اب آ گیا تو کیا کریں بس دفن کر دو. نہیں، اس کو یا تو پاک کرنا پڑے گا یا کفن کا اتنا کپڑا کاٹنا پڑے گا. میں اتنی تفصیل کے ساتھ مسائل کو نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے، بہت تیزی کے ساتھ آج مجھے بس گفتگو کو مکمل کرنا ہے. تو بہرحال یہ کہ شرعی پورے مراسم کو صحیح شرعی طریقے سے انجام دیں. یعنی ان کا اگر کوئی خون وون نکل آیا ہے، کوئی چیز نجس ہو گئی ہے، تو اس کو جو ہے اس انداز سے. بہت سے لوگوں کے فون ہمارے پاس قبرستانوں سے آتے ہیں، مدر سے فون آتے ہیں، بھائی کیا کریں مثلا خون نکل آیا ان کے جسم سے، کفن نجس ہو گیا. تو پاک کرنا ممکن ہو تو پاک کیا جائے گا، ورنہ تبدیل کیا جائے گا یا پھر اس کو کاٹا جائے گا. خیر اچھا اسی طریقے سے مثلا میت کے کفن پر عام طور پر قرآنی آیات یا دعائیں جو ہیں وہ لکھنا جائز ہے. تو بہرحال اس میں بھی یہ کوشش کریں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دعاؤں پر مشتمل وہ اس طرح سے لپیٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے یعنی پورے جسم پر وہ قرآنی آیات کو اس طرح سے نہ لپیٹیں، کیونکہ جب بھی اس کا جسم خراب ہوگا، پھٹے گا، تو آلائشیں نکل کے ان قرآنی آیات کے اوپر لگیں گی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک چادر کے اوپر وہ سب چیزیں لکھوا لیں اور اس کے بعد چادر کو لپیٹ کر اس کے میت کے سینے پر رکھ دیا جائے. کفن سادہ ہی ہو،
اس کے اوپر اتنی سب چیزیں نہ لکھی ہوں اس کو لیکن لپیٹ کر اور ان کے میت کے سینے کے اوپر یا سر کے اوپر رکھ دیا جائے. اور جب یہاں سے ہمارے وہاں تو پورے جو میت کے ساتھ قرآن کو دفن بھی کیا جا سکتا ہے, اور ایک قرآن ہمارے کفن بیگ میں بھی ہم نے رکھا ہے, تو اس کو ہم نے کوشش کی کہ وہ پورا زپ کے اندر اور پورا سیل ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا چیز ہو بھی تو قرآن کو اس سے بچایا جا سکے کسی بھی بے حرمتی سے, نجاست وغیرہ کو لگنے سے. تو بہرحال اس کا انتظام کرنا چاہیے, کوئی بھی غیر شرعی ان کے چیز ان کے تدفین میں اور غسل اور کفن میں نہ ہو, یہ ان کا حق ہے ایک. اسی طریقے سے ان کی تجہیز و تکفین و تدفین پر ہونے والے اخراجات پر ملول نہ ہونا, کیونکہ عام طور پر جو یہاں پر ہی ہوتا ہے بہرحال تقریباً 40-50 ہزار روپے آج کل اس کے لگ رہے ہیں آدمی, تو وہ سوچتا ہے کہ واقعتاً غریب آدمی جو ہے وہ اتنے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہوتے, کوئی انتقال کر جائے تو 50,000 روپے کہاں سے لے کر آئیں, تدفین میں عام طور پر لگ جاتے ہیں. ابھی تک بہرحال یہ ہے کہ لوگ کنٹریبیوٹ کر کے اور کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں تدفین وغیرہ کے, لیکن جو افراد باہر ممالک میں ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں, بہت سے کنٹریز تو ایسے ہیں کہ جہاں پر تقریباً $10,000 جو ہے وہ تدفین کے اندر خرچ آتا ہے, $7,000 $10,000. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر پاکستان کو میت کو جو ہے وہ بھجواتے ہیں, اور اس میں 3 دن لگ جاتے ہیں, 4 دن لگ جاتے ہیں, پھر وہ کارگو سے جو ہے وہ آ رہی ہے میت, اور اس کے بعد یعنی بہرحال یعنی اگر کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے تو والدین نے اس نے پوری زندگی اپنا تمام پیسہ آپ کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا ہے. اب مرنے کے بعد بھی ان کے اخراجات جو اٹھ رہے ہیں اس پر انسان ہو رہا ہے وہ 40,000 لگ رہے ہیں, 50,000 لگ رہے ہیں یہاں پر, یا $6,000 لگ رہے ہیں, اتنے $1,000 لگ رہے ہیں, اور چاہے والدین بیچارے کتنا ہی ان کی تدفین میں تاخیر کیوں نہ ہو, ان کو پاکستان میں سستا پڑ رہا ہے تو یہاں پر بھجوا رہے ہیں. تو بہرحال والدین کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ ان پیسوں کو انسان ٹٹولنے بیٹھ جائے ان کے انتقال کے وقت. تو بہرحال اگر ممکن ہو تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ جلدی سے ان کی مکمل کرے تدفین کو, اور چاہے اس پر کچھ اخراجات ہی کیوں نہ ہو, اس پہ کوئی ملول خاطر وہ نہ ہو. اسی طریقے سے اگلا حق یہ ہے کہ زیارات معصومین میں ان کی نیابت کرنا یا ثواب ہدیہ کرنا یا نائب بنا کر بھیجنا. کتنے لوگ زیارات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, تو یا تو انسان خود جائے مرحوم والدین کی طرف سے, یا ان کے نیابت میں کسی کو بھیجے, یا خود کر کے آئے اور ثواب ہدیہ کر دے. یہ اس کام اس کو کرنے چاہیے. کتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, یا بہت سارے رشتہ دار مل کے بھی کنٹریبیوٹ کر لیں کہ بھائی ہم ایک آدمی کو جس نے چلو حج نہیں کیا خاندان میں, اس کو ہم بھیج رہے ہیں لیکن اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھجوا رہے ہیں. تو ایک پول بنا لیں اور اس میں سب لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال دیں اور کسی کو زیارت کے لیے بھیج دیں. تو یہ سب چیزیں ممکن ہیں. یہ مختلف طریقے ہیں ان کی والدین کی یاد کو باقی رکھنے کے بھی, اور ان کے لیے مسلسل ثواب جاریہ اور نیک کاموں کا ثواب ہدیہ کرنے کے لحاظ سے. کیونکہ بہرحال یہ ہے کہ جو بھی قبر کی زیارت کے لیے کرے گا, اتنا وقت نہیں کہ پوری روایت پڑھوں, تو آئمہ اطہار روز قیامت اس کی شفاعت کرنے والے ہوں گے, شفاعت کریں گے آئمہ اس کی. تو بہرحال یہ اب اگر مرحوم والدین کی طرف سے زیارت کروائی تو والدینی کی جب ہم نے ثواب ہدیہ کر دیا, ان کی نیابت میں کیا, تو ان کی بھی شفاعت اب آئمہ کے ذمہ ہو جائے گی. تو یہ کام ضرور جو ہے اس لحاظ سے کرنا پڑے گا. اور اتنا فائدہ ہوتا ہے خود زائر کے لیے بھی, یا جس کے لیے بھی وہ ہدیہ کر رہا ہے, کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, کہ امام حسین کی زیارت کرنے والے کے لیے اس کے گناہوں کو پل بنا دیا جائے گا جو اس کے گھر کے دروازے پر ہوگا, اور وہ اسے عبور کر لے گا جس طرح کوئی پل کو عبور کر کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے. بس اگلا قدم تو اس کا جنتی میں ہوگا. تو یہ والا فائدہ اس اگر ہم نے نیابت کی ہے والدین کی, تو یہ ان کو بھی حاصل ہو جائے گا, انہی کی طرف سے ہم نے اس کو انجام دیا ہے. تو وہ ایسے ہی ہے کہ بس وہ گویا ایک پل کو عبور کر لیا اور اپنے گناہوں کو, اور اگلا قدم ان کا جنت میں چلا گیا. اسی طرح ان کے نام پر قربانی کرنا, ان کے نام پر قربانی کرنا. اور جب آغا سیستانی نے بھی فرمایا, ابھی بقرعید مثلا آئے گی, تو یہ بھی کوئی شخص کر سکتا ہے, اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے ایک ہی جانور کو قربان کر سکتا ہے, اور اس میں مرحومین کو بھی شامل کر سکتا ہے. اور اگلا ایک حق ہے کہ مرحوم والدین سے ناراض رشتہ داروں کو منانا اور معافی تلافی کے اقدامات کرنا. معلوم ہے کہ والدین کے تعلق فلاں سے اپنے رشتہ دار سے اچھے نہیں تھے, اب انسان جب ظاہر مر جاتا ہے تو دوسرے کا دل بھی کچھ نرم ہو جاتا ہے, لیکن مرنے والے کی طرف سے قدورت دل میں ہے, اولاد ان کے پاس جائے, ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے, قدموں میں ان کے بیٹھ جائے, مثلا چچا تائے کے یا کسی کے بھی, کہ دیکھیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے, اب مرحوم انتقال کر گئے, انہوں نے زیادتی بھی کی تھی آپ کے ساتھ مثلا,
تو اب آپ جو ان کو معاف کر دیں. بہرحال ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ کرتا ہے تو انسان وہ واقعی دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ اولاد اپنے مرحوم والدین سے جو ناراض رشتہ دار ہیں ان کو منائے, کیونکہ بہت سے لوگ ظاہر ہے ہمارے والدین کی طرف سے بھی جو ہے وہ کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, تو کوشش کرے کہ وہ ان کی معافی تلافی کے اقدامات کرے تاکہ ایسا وہ لوگ بھی اس کو معاف کر دیں, اور جو ان کو رنج پہنچایا ہے تو تاکہ وہ ان کے اوپر سے کوئی ممکنہ عذاب وہ بھی ہٹ جائے ان پہ سے. پھر اگلا حق یہ ہے کہ کیونکہ والدین اب موجود نہیں رہے تو ان کا دیدار بھی میسر نہیں رہا, تو ان کے بہن بھائی اور رشتہ داروں کی زیارت کے لیے جانا. والدین ہوتے تو ہم ان کی زیارت کرتے, لیکن اب والد نہیں ہیں مثلا, لیکن چچا اور تایا موجود ہیں, آپ ان کی زیارت کو جائیں. مثلا پھوپھی ہیں, خالہ ہیں, ماموں ہیں, ان کی زیارت کے لیے انسان جائے, کیونکہ ان کا والدین کا دیدار میسر نہیں رہا والد اور والدہ کا, تو ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے رشتہ داروں سے بھی تعلق رکھا جائے. ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے جب والدین انتقال کر گئے تو اب ان کو کیا یہ بھی پرواہ کرنا بند کر دیتے ہیں, چچا تایا ماموں خالہ کسی سے ملنا سب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, ان سے بھی تعلق برقرار رکھنا چاہیے. ہر نماز میں یا نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرنا. ہر نماز میں تو قنوت کے اندر ہی آپ دعا کریں, ربنا اغفر لی ولوالدی, پچھلی دفعہ بھی آیا تھا, اور والدین کے لحاظ سے بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ انسان قنوت میں بھی کر سکتا ہے, اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتا ہے, اپنی عام زبان میں قنوت میں اٹھائیں, اور جو آپ کو دعا اردو زبان میں بھی آپ کر سکتی ہوں آپ کر سکتی ہیں. اور نماز کے بعد بھی جب نماز ختم ہو جائے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اس میں وہ مرحوم والدین کو بھی مقدم کیا جائے, اور زندہ ہیں تو ان کو بھی. اسی جبھی ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مردہ انسان کے لیے جب رحمت و مغفرت کی دعا کی جاتی ہے تو وہ اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے زندہ انسان تحفہ ملنے پر خوش ہوتا ہے. کسی کو آپ تحفہ دیں کتنا خوش ہوتا ہے وہ, تو جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں مرحوم والدین کے لیے تو وہ اس قدر خوش ہوتے ہیں اپنی قبروں میں کہ یعنی جس طرح زندگی میں کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے تو انسان خوش ہوتا ہے. تو بہرحال جب بھی حضرت امیر فرماتے ہیں کسی کے مرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو حکم دو کہ وہ مرنے والے کے لیے دعا کریں, یعنی مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا کیونکہ بہت بڑا تحفہ ان کے لیے جو شمار ہوتا ہے. پھر یہ کہ ان کی وصیتوں پر عمل کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان وصیت پہ عمل کر کے یعنی کسی کے لیے ذمے کچھ انہوں نے وصیت کی تھی, ہمارے سامنے ہی کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد, ٹھیک ہے اتنے لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا, مثلا کسی قریبی رشتہ دار ان کے پاس عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ وصیت کی کہ بھائی اتنا پیسہ جو ہے مثلا میری بہن کو دے دینا وہ غریب ہے, یا مثلا بھائی کو دے دینا, یا فلاں رشتہ دار کو دے دینا. اب یہ کیونکہ ان کا اپنا حق اس کے اندر میراث کے اندر بنتا ہے, اب انہوں نے اگر یہ بات بیان کی تو ان کا اپنا حق کم ہو جائے گا کہ وہ تو اس کو وصیت کر کے گئے نہیں, ان کی وصیتوں پر عمل کرنا پڑے گا چاہے آپ کو کم حق ملے. تو بہرحال یہ ان کی وصیتوں پر عمل کرنا. اسی طریقے جیسے آقا سیستانی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کی قضا بجا لانے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اپنے وصیت نامے میں ذکر کرے اس بات کو کہ مرنے کے بعد حتماً اس کی طرف سے قضا کو انجام دیا جائے, یعنی اپنے وصیت نامے میں مینشن کر کے جائے. عام طور پر لوگ بالکل یعنی آخری وقتوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن وصیت کی طرف سے بالکل لا علم ہوتے ہیں, تو لازمی وہ وصیت نامے کے اندر مینشن کرے کہ میرے اتنے روزے ووزے باقی ہیں, تاکہ وہ مرنے کے بعد اس کے لواحقین اس کے اوپر یہ خود بھی ذکر کر کے جائے, اور ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ اس کی وصیت کے اوپر عمل درآمد کروائیں. اور امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کچھ مقدار اپنے ان رشتہ داروں کو دینے کی وصیت کرے جو اس کے وارث نہیں. دیکھیے طبقات میراث ہیں 1 2 3, ان میں ایک طبقہ بھی اگر زندہ ہوتا ہے تو بعد کے طبقات تک میراث نہیں پہنچتی. مثلا اس کے اگر اولاد والدین اور اولاد موجود ہے یہ پہلے طبقے میں, اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو دوسرے طبقے میں بہن بھائیوں تک میراث نہیں جائے گی. لیکن جو ہے مثلا کسی کے قریب بھائی اور بہن بہت غریب ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے, ابھی آگے چل کر بھی آئے گا کہ امام فرماتے ہیں اس کے لیے مستحب ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی کچھ وصیت کر کے جائے کہ بھائی اتنا پیسہ ان کو بھی دیا جائے. اگر کوئی ایسی وصیت نہیں کرتا تو مرتے وقت اس کا یہ عمل اللہ کی نافرمانی پہ ختم ہوگا. یعنی تمہیں چاہیے تھا یہ کیا کہ تم صرف اپنی اولادی کے بس کیونکہ وہ موجود تھے تو انہی تک چلا جائے گا, اور تمہیں چاہیے کہ ایک مستحب ایک بہرحال ایک ذمہ داری ہے کہ تم ان کے لیے بھی کچھ وصیت کر جاتے. جو خاندان میں بہت سے اور غریب رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو مرنے کے بعد آپ کی میراث سے کچھ نہیں ملنا ہے, کیونکہ وہ پہلے طبقے یا دوسرے طبقے کے پاس چلی جائے گی, دیگر ان کے پاس نہیں جائے گی, تو ان کے لیے بھی 1/3 میں سے کچھ نہ کچھ وصیت کر کے چلے جانا چاہیے. تو بہرحال ان کی وصیتوں پر عمل کروائیں.
اور اسی طریقے سے مثلا نماز وحشت قبر کو بھی کوئی شخص پڑھوانے کی وصیت کر کے جا سکتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اجارہ بھی پیسے بھی چھوڑ جائے کہ 40 مومنین سے میرے لیے نماز وحشت قبر پڑھوائی جائے. تو بہرحال جو حق ہے والدین کا کہ ان کی وصیتوں کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اور اگر 1/3 مال کی وصیت کی تھی تو اسے الگ کر کے باقی ترکہ ورثہ میں تقسیم کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے. یعنی اگر وہ وصیت کر کے گئے تھے کہ بھائی اتنا مثلا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں پیسے دیے جائیں، مدرسے میں تعمیر میں خرچ کر دیے جائیں، امام بارگاہ کی تعمیر میں، یتیم خانے کی تعمیر میں، کسی کتاب کو چھپوانے کے سلسلے میں، تو 1/3 مال سے وہ وصیت پوری کی جائے گی اس کی، اور باقی 2/3 ورثہ میں تقسیم کی جائے گی. یعنی یہ اس میں وصیت کے اعتبار سے بھی ہے کہ وصیت کے اوپر عمل درآمد ہو تو واجب بھی ہے، اور بہت سی چیزیں مستحب کے طور پر بھی اس کے اندر ذکر ہوئی ہیں. ان کے قرضوں اور مالی واجبات کی ادائیگی، والدین کے اوپر کچھ قرض ہیں یا مالی واجبات ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے ان کے اوپر تھے، مثلا انہوں نے کسی پرائیویٹ بینک سے مثلا قرضہ لیا ہوا تھا، یا مثلا کسی شخص سے کوئی قرضہ لیا ہوا تھا، تو بہرحال اب یہ نہیں کہ بس ابا گئے انہی کے اوپر تھا، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کہاں سے اتاریں. نہیں، ابا کے وہ جو قرضے ہیں اگر ان کی اپنی میراث موجود ہے تو پہلے تو اس میراث میں سے وہ قرضے اور مالی واجبات نکال کے الگ کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. چاہے کسی کو بعد میں کچھ بھی نہ ملے، اتنے کم پیسے بھی ہوں، تو ان کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا. کیونکہ روایت میں آیا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرضدار اپنی قبر میں بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، سوائے قرض کی ادائیگی کوئی چیز اسے کھول نہیں سکتی. یعنی آپ کہیں گے جناب ٹھیک ہے وہ قرض پہ تھے لیکن ہم مجلسیں کروا رہے ہیں ان کے لیے، یعنی مستحبات بھجوا رہے ہیں، تلاوت قرآن کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے استاد محترم بھی بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ جو قیدی ہوتے ہیں جیل کے، وہ بھی بہت سارے وہاں پہ کام کرتے ہیں، اس کے عوض ان کو نا جو کمائی کے بہت سے ذریعے قیدیوں کے لیے بھی ہیں کہ بھئی یہ ہینڈی کرافٹ کچھ بنا رہے ہیں، کچھ سلائی کڑھائی کر رہے ہیں، تو اس کا پیسہ ان کے پاس رکھ لیا جاتا ہے. جب وہ جاتے ہیں تب ان کو دیا جاتا ہے کہ جب اپنی سزا بھگت لیں گے جب جانے لگیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ آپ کے اتنے پیسے بنتے تھے آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اگر مالی واجبات ادا نہ کیے جائیں اور بس جو ہے ان کے لیے مستحبات بھجوائے جائیں تو وہ واجب کیونکہ ادا نہیں ہو رہا، صرف مستحب چیزیں جا رہی ہیں، تو یہ ذخیرہ کر لیے جائیں گے، اور جب ان کی سزا عذابوں کی پوری ہو جائے گی پھر وہ چیزیں ان کو دی جائیں گی. تو بہرحال یہ کہ قبر میں یہ زنجیروں میں جکڑنے والا گناہ ہے اگر کوئی شخص مقروض ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 3 جو ہیں یہ بھی چور ہیں لیکن ان کو غیر معروف چور کہا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ بہت بڑے چور ہوتے ہیں. ایک تو زکوٰۃ نہ دینے والے، زکوٰۃ و خمس دونوں آ گئے اس میں، اور عورتوں کے حق مہر کو حلال سمجھ کے کھا جانے والا، عام طور پر حق مہر خواتین کو نہیں دیا جاتا، اور بغیر واپسی کے قصد کے قرض لینے والا. یہ چور ہیں. چوروں کی یہ 3 اقسام ہیں. یہ جو بڑا دیندار آدمی بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اگر بیوی نے اس کے معاف واف نہیں کیا ہے اور یہ لیکن لاپرواہی میں نہیں دے رہا ہے تو ایک لحاظ سے یہ چور ہے. اور اسی طریقے سے جو معلوم ہے کہ رشتہ داروں سے قرضے بہت سے لوگ لے لیتے ہیں اور واپسی کی ادا کی نیت نہیں ہوتی، یہ بھی چور ہیں. تو بہرحال اگر کوئی ایسا چلا گیا ہے دنیا سے تو اب اس کی یہ مالی واجبات وغیرہ اس کے اتارے جائیں. ایک آتا ہے ابو سمامہ نام کا ایک شخص نے آ کر امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا میں مکے اور مدینے میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں لیکن مقروض ہوں. امام نے فرمایا اپنے گھر جاؤ، قرض ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے چلے جاؤ اور اس حالت میں خدا سے ملاقات کرو کہ تم مقروض ہو. جان لو کہ مومن کبھی خیانت نہیں کرتا. مکے مدینے کی اتنی بابرکت زندگی گزارنے کے لیے کتنی عبادتیں وہاں کر انجام دیتا. امام نے کہا نہیں، جاؤ اپنے وہیں گاؤں جہاں یا اپنے جس جگہ بھی تم جا کر رہتے ہو مکے مدینے سے باہر جاؤ، اس قرض کو جا کر ادا کرو. تو بہرحال یہ اگر کوئی مرحوم والدین کے ذمے کچھ قرض ہیں تو وہ اولاد کو اس لحاظ سے ادا کرنے چاہیے. جب یہ آغا سستانی نے بھی فرمایا ہے اور دیگر مہاراجی کا بھی یہ کہ مالی واجبات مثلا قرضے، خمس، حج وغیرہ یہ مرحوم کی اصل میراث سے ادا کرنے ضروری ہیں. خواہ مرنے والے نے وصیت نہ بھی کی ہو، وصیت نہیں بھی کی تب بھی آپ کو قرضے ادا کرنے ہیں. خمس اس کے اوپر جو واجب الادا تھا وہ ادا کرنا ہے، اور حج واجب اگر اس پہ واجب تھا. البتہ جو کفارات ہیں اور قضا نمازیں اور قضا روزے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے اگر مرحوم نے وصیت کی تھی تو اس کے 1/3 مال سے لیے جائیں گے، اور اگر وصیت نہیں کی تھی اس نے تو صرف وہ بڑے بیٹے کے لحاظ سے ایک واجب رہتا ہے نماز روزے کے لحاظ سے، لیکن کفارے اس پہ بھی واجب نہیں ہوتے. اچھا، اسی طرح سے مرحوم نے اگر کسی کا مال غصب کیا تھا یا میراث پہ قبضہ کیا تھا تو اسے واپس کرنا. مثلا والد تھے، انہوں نے جب ان کے والد کا دادا کا انتقال ہوا تھا اور بہن بھائی تھے لیکن وہ مکان پہ مثلا قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے. اب یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ تو والد کا اپنا وہ تھا، اب تو یہ میراث میں ہمیں یہ والا مکان مل گیا ہے. نہیں،
وہ غصب شدہ یا وہ میراث پہ قبضہ اگر ان کا تھا، جو مرحوم سے غلطیاں ہوئی تھیں، تو یہ آپ قبضہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ اصل ورثہ جو اس وقت موجود ہیں ان کے اندر اس کو واپس کرنا پڑے گا، ان کو راضی کرنا پڑے گا، ان کا عوض دینا پڑے گا، اس طرح سے لازمی کرنا پڑے گا۔ یہ بہرحال ان کے حقوق میں سے والدین کے ہے کہ جو غلطی ان سے ہو گئی تھی اس کا بہرحال اس طریقے سے ان کا مداوع کیا جائے۔ اچھا، اسی طرح سے ان کی جانب سے رد مظالم کی ادائیگی کرنا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان سے لوگوں کے مالی حقوق اس کی گردن پہ آ جاتے ہیں، پھر بھول بھال جاتا ہے انسان، تو بہرحال گاہے بگاہے اپنے حیثیت کے مطابق رد مظالم نکال کر فقراء متدینین، یعنی جو متدین فقراء ہوتے ہیں مومنین کے، ان تک حاکم شرع کی اجازت سے پہنچانا یہ رد مظالم کہلاتا ہے۔ یعنی اپنی طرف سے ایسے کسی کو نہیں دے سکتے۔ ایک آغا سیستانی نے شرط لگائی، ایک تو جو فقیر ہو، فقیر سے مراد یعنی جو غریب آدمی، وہ متدین ہونا چاہیے، فاسق و فاجر نہ ہو، اور حاکم شرع یا اس کے وکیل کی اجازت سے اس کو صدقہ کیا جائے، یعنی رد مظالم دیا جائے۔ تو ان کی طرف سے رد مظالم کی ادائیگی بھی والدین کے اوپر بھی چیزیں آ جاتی ہیں اس طرح سے۔ انہوں نے اگر خمس ادا نہ کیا تھا تو وہ ادا کرنا۔ بعض اوقات دیکھیے فقہی مسائل کے اندر ایک رعایت آتی ہے کہ اگر کوئی شخص خمس کا قائل ہی نہیں، مثلا ابا مرحوم جو خمس کے قائل ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے نہیں کوئی نہیں ہے، مولویوں نے بس کھانے کمانے کے اپنے جو دھندے شروع کر رکھے ہیں، میں خمس نہیں دیتا، تو ایسے افراد کی طرف سے جو میراث ان کی اولاد کو ملتی ہے، اولاد کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ ان کا خمس نکالیں، یعنی جو خمس کا قائل نہ ہو اور دیتا ہی نہ ہو اس لحاظ سے تو اولاد کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی بہرحال والدہ ہو گئی، وہ گمراہ ہو گئے تھے، غلطی ہو گئی تھی ان سے، تو بہرحال کوشش یہ کرے کہ انسان اگر اس کی اپنی حیثیت ہو تو آہستہ آہستہ ان کا وہ واجب الادا خمس بھی ادا کر دے تو بہت اچھا، اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن بہرحال ایسا کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح سے مرحوم کی نیابت میں فطرہ دینا، یعنی آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ بہرحال اور دیگر علماء بھی کہ صرف زندہ افراد جو عیال میں شمار ہوں ان کا واجب ہوتا ہے، لیکن مرحوم کی نیابت میں بھی اگر کوئی فطرہ نکالنا چاہے تو بالکل جائز ہے، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ ہمارے ائمہ اطہار اپنے والدین کی طرف سے جو ہے وہ امیر المومنین اپنے والد کی طرف سے فطرہ نکالتے تھے، اسی طرح امام حسن و حسین حضرت امیر کی طرف سے نکالتے تھے، چوتھے امام حسین کی طرف سے نکالتے تھے، یعنی ان کی شہادت کے بعد بھی یہ سلسلہ ائمہ اطہار کے اندر بھی رائج تھا کہ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال اسی وجہ سے فقہی مسئلہ بھی بنا، کوئی شخص چاہے کہ دنیا سے گئے ہوئے والدین کے لیے فطرہ اگر وہ نکالنا چاہے فطرہ تو وہ فطرہ نکال سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ واجب نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال جائز ہے۔ اسی طرح ان کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلانا، مومنین کی دعوت کرنا، غریبوں کو راشن مہیا کرنا، یہ بھی کرنا چاہیے۔ عام طور پر بھی گھروں میں جو آپس میں مومنین ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، مومن کو صرف شیرینی کھلانا، میٹھا چیز کھلانا، اس کا بھی بے پناہ ثواب ہے، مومن کو پانی پلانے کا ثواب ہے، مومن کی دعوت کرنے کا ثواب ہے، تو اس میں بھی یہ والی نیت لے کر لیا کریں کہ یہ جو دعوت ہم اپنے رشتہ داروں کی کر رہے ہیں جو آج گھر میں مثلا ہے، یہ اپنے مرحوم والدین کو اس کا ثواب پہنچے، تو یہ اس طرح کھانا کھلانا، مومنین کی دعوت، غریبوں کو راشن، یہ والا کام بھی کرتے رہنا چاہیے ان کے نام پر۔ اسی طرح ان کے ایصال ثواب کے لیے ہر ہفتے یا ماہانہ و سالانہ مجالس اعضاء کا انعقاد کرنا، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہر ہفتے، ماہانہ یا سالانہ۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ مجالس بھی جو ہوتی ہیں ہمارے انچولی میں بھی ہوتا ہے کہ ایک ایک وقت میں 15 20 افراد کی طرف مجلس ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اتنے سارے لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نام لکھوا رہے ہوتے ہیں، اس میں آنے والا خرچہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو عام طور پہ کوشش یہ کرے کہ جہاں کہیں اس طرح سے موقع ملے اپنے مرحوم امین کی طرف سے بھی ایصال ثواب کی مجلس کا انعقاد یہ انسان کروائے۔ اسی طرح ان کے آثار و نیک کاموں کی حفاظت اور تسلسل کرنا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں حکومتیں کوئی اچھا کام بھی شروع کرتی ہیں تو نئی حکومت آتی ہے تو اچھا کام جس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی بند کر دیتی ہے۔ اسی طرح بہت سی اولادیں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ والدین کوئی نیک کام شروع کر کے گئے، مثلا کوئی مسجد کی تعمیر کی، اس کو چلا رہے تھے، وہ کوئی امام بارگاہ، کوئی دینی مدرسہ، کوئی یتیم خانہ، کوئی اور اس طرح کا کوئی پروجیکٹ، تو اب اس کاموں کی حفاظت کی جائے، اس کو تسلسل میں رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ ابا چلے گئے وہ یہ چلاتے تھے، اس کے بعد وہ لائبریری بند ہو گئی، وہ مدرسہ بند ہو گیا، وہ مثلا مسجد کا انتظام کرنے والا کوئی نہ رہا، وہ کتاب کوئی وہ مثلا چھپواتے تھے یا کوئی اس میں کوئی ادارہ چلاتے تھے، وہ چیز بند ہو گئی۔ نہیں، یہ ان کا حق ہے کہ ان کے آثار اور نیک کاموں کی حفاظت کی جائے، نیک کاموں کی حفاظت کی جائے ان کی۔ اسی طرح سے ان کے نامکمل کاموں کو اور کار خیر کو مکمل کرنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں
کہ مثلا وہ مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، اب ایک دم سے انتقال ہو گیا. اب اولاد کو چاہیے کہ ابا کے یا والدین کے اس نامکمل کام کو مکمل کریں. کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں، صاحب اعیان الشیعہ جب اعیان الشیعہ لکھ رہے تھے تو اس وقت کچھ جلدیں لکھی تھیں انہوں نے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ان کے بیٹوں نے اس کتاب کو مکمل کیا. اور اسی طریقے سے جو اور نامکمل کام ہیں جو وہ کر رہے تھے، تو ان کے اس نامکمل کاموں کو مکمل کیا جائے، یہ ان والدین کا ایک حق ہے دنیا سے جانے والوں کا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اور اسی طرح سے ان کے مسلسل ایصال ثواب کے لیے ثواب جاریہ کے کاموں کو انجام دینا مسلسل. مثلا جب یہ روایتوں میں آتا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں 3 چیزوں کے علاوہ انسان کا کوئی عمل اس کے پیچھے نہیں آتا. ایک تو وہ صدقہ جو اس نے زندگی میں خدا کی توفیق سے جاری کیا تھا، وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہا، ثواب جاریہ کو کوئی ایسا کام کر کے گیا، یا وہ نیک کام جو چھوڑ گیا تھا جو اس کے بعد بھی باقی رہے، اور وہ فرزند صالح جو اس کے لیے دعا کرے. یعنی خود وہ نیک اگر اولاد کی تربیت کر گیا تھا تو وہ اولاد خود اس کے لیے مسلسل ثواب جاریہ کا ایک سلسلہ ہے. تو یہ ثواب جاریہ کی کام ہے. اسی طریقے سے بہت سی روایات میں امام نے فرمایا کہ مومن مرنے کے بعد بھی 5 چیزوں سے مستفید ہوتا ہے. وہ نیک بیٹا جو اس کے لیے طلب مغفرت کرے، وہ چھوڑا ہوا قرآن جس کی تلاوت ہوتی رہے. یعنی ایسا نہیں کہ ابا تلاوت کرتے تھے، وہ کہیں طاق واق پہ کہیں کسی جگہ رکھا ہے، اسے کوئی پڑھنے والا نہیں، بعد میں بھی اس کو پڑھا جاتا رہے. اس کا کھودا ہوا کنواں، اس کا لگایا ہوا پودا، پانی کا صدقہ جو اس نے جاری کیا ہو، اور اس کی قائم کردہ کوئی بھی اچھی رسم جس کے بعد بھی عمل ہوتا رہے. مثلا ابا بہت اچھے طریقے سے کوئی مجلس عزا کا انعقاد کرواتے تھے، مثلا درس و تدریس کا گھر پہ ایک سلسلہ انہوں نے شروع کر رکھا تھا، دعائے کمیل، دعائے ندبہ، اس طرح کی کوئی چیز ہفتے وار ہوتی تھی. وہ اولاد ان کی ان چیزوں کو جاری رکھے. یہ ثواب جاریہ کے ان کے مختلف کام ایسے ہیں جو ان کے بعد بھی جاری رہنے چاہیے. ان کا ایک حق ہے والدین کا. عام طور پر لوگ اس سے آہستہ آہستہ صرف نظر کرتے جا رہے ہیں. تو ایسے ثواب جاریہ کے مستقل کام ان کی طرف سے ہوتے رہنے چاہیے. ان کی اولاد کی حفاظت، ان کی زیر سرپرستی و کفالت افراد کی کومک کرنا. مثلا ان کی ضروری تو نہیں کہ انسان کوئی بہت بوڑھا ہو کر ہی جائے. اب بھائی ہیں، ایک والدین کئی اولادیں چھوڑ کے گئے، ان میں کچھ نابالغ بچے ہیں. اب جو بڑے بھائی ہیں مثلا وہ اپنے بھائیوں کی جو چھوٹے ہیں اس وقت، ان کی کفالت کریں، انہیں اپنے زیر سرپرستی رکھ لیں. یا مثلا والدین یا والد مثلا اپنے بہت سے اور رشتہ داروں کی کفالت کرتے تھے. اپنی بہن مثلا بیوہ بہن کو پیسے دیتے تھے، اور اپنے کسی اور مفلوق الحال بھائی کی امداد کرتے تھے، یا کوئی اور اس طرح سے رشتہ دار ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب تو مثلا وہ کرتے تھے نا، وہ چلے گئے، اب باقی اولادیں ان کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتی ہیں. اب وہ بیچارے ظاہر ہے کچھ منہ سے کہہ نہیں پاتے ہیں، اور ایک عزتوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو وہ جن کی کفالت والدین کرتے تھے، ان کی کفالت کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہنا چاہیے، یعنی وہ تسلسل ہونا چاہیے. تو بہرحال یہاں ہم نے دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو مختلف امام بارگاہوں اور ان کی مدارس وغیرہ کی مدد کرتے تھے. تو ان کی بیوائیں اور جو اور رشتہ دار ہیں اب تک ان کے مرحومین کے نام پر ویسے ہی وہ کومک کا سلسلہ اپنے جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے. کتنے معاشرے کے اندر ایسے افراد جو ہے نظر آتے ہیں. تو بہت کم ایسے افراد ہوتے ہیں. بہرحال ایسے افراد سے معاشرہ چل بھی رہا ہے، ورنہ کب کا عذاب بھی آ چکا ہوتا ہے اس کے اوپر. تو بہرحال یہ اس طرح سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی کفالت کا، اب ان کی پڑھائی لکھائی کا، ان کی بہت ساری سہولیات دینے کا مرحوم والدین اب سر پر نہیں رہے. تو اب اور جو رشتہ دار ہیں یا اور بہن بھائی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے ان بچوں کا بہرحال وہ خیال رکھیں. اسی طرح اگر ان کی زندگی میں حقوق کی ادائیگی میں اولاد نے کوتاہی کی تھی تو مرنے کے بعد اس کا جبران کریں. یعنی ٹھیک ہے، ہم ابا کو اس وقت ہم پیسے نہیں دیتے تھے، مالی لحاظ سے ہم نے ان کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا مثلا، تو کوئی بات نہیں، اب بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا. اب کم سے کم ان کے نام پر صدقہ و خیرات آپ کریں. اب وہ ان سے اپنے والدین کو خوش کریں. اگر ان کی حقوق کی ادائیگی کی کوتاہی ان کی زندگی میں کی تھی تو مرنے کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو آق والدین سے فرما بردار والدین جو ہے بنا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ اب بھی ان کے لیے ثواب جاریہ اور نیک کام کر کے. اسی طرح ان کی یاد کے تمام مواقع اور موارد کو باقی رکھنا. ان کی یاد کے تمام مواقع کو، مثلا جیسے کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں بھی، لیکن اور جگہوں پہ شاید کچھ نہ کچھ کم ہوتی جا رہی ہیں. بہرحال ابھی تک ہے کہ جناب اس کی ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، اس کی سوئم کی مجلس ہوتی ہے، اس کی 40ویں کی مجلس ہوتی ہے، اس کی برسی ہوتی ہے. بہت سی جگہوں پہ تو چھمائی ہوتی ہے 6 مہینے بعد. بہت سی جگہوں پہ میں نے دھمائی کا بھی ایک لفظ سنا ہے 10 مہینے کے بعد. تو یہ بہرحال مختلف طریقہ کار ہیں. اور مثلا بہن بھائی جب آپس میں بیٹھے ہیں اپنے مرحوم والد اور والدہ کا ذکر کریں. بہت سی چیزیں وہی جیسے میں اپنی شیئر کر دیتا ہوں، کبھی مرحوم والدہ یا والد کی قبر پہ گیا
تو اب تو ظاہر تصویریں کھینچ لی جاتی ہیں، اب سارے بہن بھائیوں کو مثلا واٹس ایپ کر دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کی یاد کے موارد کو باقی رکھیں، ایسا نہ لوگ نسیاً منسیاں بھلا دیں ان کو، کیونکہ جیسے جیسے موقع آگے بڑھتا چلا جاتا ہے نا، دن گزرتے جاتے ہیں، ان کی یاد محو ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان کی یاد کو باقی رکھیں، ان کو آپس میں ذکر خیر کرتے رہیں، ان کے لیے آپس میں ڈسکس کریں کہ ان کے لیے کیا ثواب کے ہم کام انجام دیں، ان کی یاد کے تمام مواقع اور موارد کو مجلسوں کی صورت میں ہو، چاہے یہ ثواب جاریہ کی شکل میں ہو، آپس میں بات چیت کی شکل میں ہو، یا کسی بھی اور شکل میں، ان کی یاد کے موارد کو باقی رکھا جائے۔ صحیح و کوشش کرنا کہ انہیں خواب میں دیکھ سکیں، یہ بھی علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، کیونکہ بہت سے ایسی چیزیں، اچھا کچھ چیزوں میں دیکھیے فائدہ بھی ہوتا ہے، مثلا روایت میں امام نے فرمایا کہ اگر شخص خواب میں مثلا کسی حسین نامی شخص سے ملاقات کرے تو اس کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی، یعنی بعض اوقات ہوتا بھی اس طرح سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صحیح کو کیسے اب خواب میں ان کو دیکھنے کا اقدام کر سکیں، تو ابن طاؤس نے، رضی الدین ابن طاؤس نے، انہوں نے ایک تعلیم کیا ہے، ایک عمل کہ اپنے مرحومین کو خواب میں دیکھنے والا، اور ایک فلاح السائل جو کتاب ہے ان کی، اس کے اندر اس عمل کو انہوں نے لکھا ہے، اور بہرحال اس میں یہ ہے کہ جب اگر کسی کا ارادہ ہو کہ وہ کسی میت کو خواب میں دیکھے تو وہ باوضو ہو کر بستر پر جائے اپنے سونے کے لیے، اور اس کے بعد دائیں کروٹ سو جائے، دائیں کروٹ لیٹے، دائیں کروٹ لینے کے بعد اس کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پڑھے، درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھے، اللہم انت الحی الذی، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ان تصلی علی محمد وعلی اہل بیتہ تک یہ دعا جو پڑھے، اور اس کے بعد سو جائے، تو انشاءاللہ پروردگار اس میت کو خواب میں اس کو دکھا دے گا۔ اور اسی والی جو یہ طریقہ کار ہے، شیخ طوسی نے بھی اپنی کتاب مصباح میں اس کو لکھا ہے، بالکل یہی والا طریقہ کار، البتہ اس میں یہ آداب کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہے طریقہ کار یہی، یعنی کیا کہ پاکیزہ حالت میں پاک و پاکیزہ بستر پر جائے، دائیں کروٹ لیٹ کر تسبیح حضرت زہرا پڑھے، اور یہ ایک چھوٹی سی ایک دعا پڑھے، اور پھر سو جائے، تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس سے ملاقات کروا دے گا مرنے والے سے۔ تو بہرحال یہ علماء نے اس طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے، تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ حق ہے والدین کا کہ صحیح و کوشش کرے کہ مرنے کے بعد ان سے خواب میں بھی ملاقات کرے۔ اسی طرح سے ان کے لیے ایسے کام انجام دیں کہ لوگ آپ کے والدین کو دعائیں دیں، یعنی عربوں کے اندر تو اس طرح سے باقاعدہ ابھی تک جملہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے آپ نیک کام کریں، جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے یا برکت نازل کرے ان کے اوپر، تو بہرحال یہ ابھی تک ہوتا ہے۔ تو ایسے آپ کام انجام دیں کہ والدین کو آپ کو کہیں کہ واہ آپ، یعنی کیسی تربیت انہوں نے کی تھی کہ اتنا فائدہ مند جو ہے وہ خاتون یا مرد جو ہے یہ معاشرے کو انہوں نے دیا، تو ایسے کام ان کے لیے انجام دیں کہ لوگ آپ کے والدین کو دعائیں دیں، یہ خود ان کا ایک حق ہے والدین کا۔ اچھا اسی طرح ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا احترام کرنا، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا احترام، یا جب بھی حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ دمبے کو ذبح فرماتے تھے تو اس کا گوشت جو ہے اس میں سے کچھ حضرت خدیجہ کی چاہنے والیوں ان کو سہیلیوں کو بھی بھیجا کرتے تھے۔ ایک روز آپ سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ نے فرمایا میں خدیجہ کے چاہنے والوں کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ کہ یعنی ان کے والدین کے جو عزیز و اقارب و رشتہ دار ہیں ان سے ابھی تک تعلقوں کو برقرار رکھنا، ان سے ملنے کے لیے جانا، والد والدہ کے لیے یہ ان کا ایک احترام ہے والدین کا کہ دنیا سے جانے کے بعد ان سے بالکل لا تعلق نہ ہوا جائے۔ اور جب بھی پیغمبر اکرم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی اطاعت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ رابطہ قائم رکھو، یعنی یہ والدین کی اطاعت میں یہ چیز شمار ہوتی کہ ان کے دوستوں، چاہنے والوں اور ان سے میل جول والوں سے آپ بھی اپنا تعلق کی خاطر برقرار رکھیں۔ تو اور یہ ویسے بھی ہے، دیکھیے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہے کہ انسان دوستوں کی زیارت اور ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو خود امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ فرماتے ہیں کہ دینی بھائیوں سے ملاقات ایک تعویذ کی مانند ہے جو برے حالات سے انسان کو بچاتا ہے اور عقلی صلاحیت میں اضافے کا سبب ہے، اگرچہ یہ ملاقات کبھی کبھار اور بہت کم مدت ہی کے لیے کیوں نہ ہو،
یعنی ایک دوسرے سے ملاقات اتنا فائدہ پہنچاتی ہے، تو والدین کے بھی ملنے جلنے والوں سے اگر ملاقات اس طرح سے رکھی جائے تو کس قدر یعنی خود آپ کو اپنے برے حالات سے بچائے گی، آپ کی عقل میں اضافے کا سبب بھی ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایسے کاموں سے پرہیز کرنا کہ لوگ آپ کے مرحوم والدین کو برا بھلا کہیں، ایسے کاموں سے پرہیز کریں۔ مثلا کہتے ہیں نا کہ بھائی کیا ایسی اولاد پیدا کر کے گئے تھے، اس نے ان لوگوں نے ہماری جو یعنی زندگی اجیرن کر کے رکھی۔ بہت سے لوگ اس طرح کہتے ہیں نہیں ایسے کاموں سے پرہیز کریں کہ لوگ پریشان ہو جائیں، جس سے آپ کے مرحوم والدین کو برا بھلا کہنے لگیں۔ ان سب کے پیچھے بھی یقیناً روایتیں علماء نے لکھی ہیں ساری، وہ اب اتنا وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال جب بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں انہیں برائی سے یاد کرنا ایک بہت بڑا گناہ جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، کیونکہ مرنے والوں کو گالی دے کر زندوں کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ مرنے والے بہرحال اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ تو بہرحال لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی زبانیں مرحومین سے بند رکھیں اور کسی اور مومن پر تانا نہ دیں، مگر امام فرماتے ہیں کوئی شخص مومن پر تان نہیں کرتا مگر کہ خود بری حالت میں مرتا ہے۔ مثلا کسی کے والدین کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم خود اس حالت میں معاذ اللہ نہ مر جائیں کہ لوگ ہمیں بھی برا بھلا کہیں۔ تو بہرحال یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ اچھا زندگی میں انسان کوشش کر کے جائے کہ لوگوں پر احسان کرے، کیونکہ یہ بد زبانوں کی بد زبانی بند کر دیتا ہے۔ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ کے خلاف جا رہا ہے نا، آپ اس کو نوازنا شروع کر دیں، آپ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، آپ اس کو کچھ تحفے تحائف بھجوائیں، وہ خود بخود اس کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ احسان کرنا یہ زبانوں کو بند کر دیتا ہے، بنسبت کہ آپ بھی اس سے کھنچ جائیں، آپ اس سے اور دور چلے جائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی زبانیں اور آزاد ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ ہے کہ اچھائیوں سے یاد کرنا چاہیے مرنے والوں کو، خامیوں کے بارے میں انسان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے ان کے متعلق۔ اور یہی وجہ ہے کہ زندوں کی بھی غیبت حرام ہے اور مردوں کی بھی غیبت کی اجازت نہیں۔ جو یہاں پر گفتگو ہوئی تھی بڑی تفصیلی غیبت کے فقہی اور اخلاقی احکام پر، اس میں کافی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ مرحومین کی غیبت کرنا، کیونکہ ان کے زندوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو بہرحال اس لحاظ سے مرحوم کی بھی کوئی شخص غیبت نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی ہے کہ بہرحال عذاب قبر کا باعث بھی خود بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ عذاب قبر کا باعث ہے جس میں غیبت بھی آتی ہے، چغل خوری، جھوٹ آتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور حق ان کا یہ ہے کہ روزانہ اپنے واجبات و مستحبات کا ثواب انہیں ہدیہ کرنا۔ کوشش کریں کہ روزانہ جو بھی عمل انجام دیں آپ کہیں بلکہ کہا کریں کہ پروردگار میں نے اب تک جو بھی واجب اور مستحب عمل انجام دیے ہیں اور تو نے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیے، میں نے ان سب کا ثواب اپنے زندہ یا مرحوم والدین کو ہدیہ کرتی ہوں۔ آپ سب ان کو ہدیہ کریں۔ اور خود آغا سیستانی فرماتے ہیں کسی بھی عمل کا ثواب چاہے واجب ہو یا مستحب، زندہ یا مردوں کو ہدیہ کرنا جائز ہے، اور یہ مطلب بعض روایات میں آیا ہے اور بعض ائمہ کے جلیل القدر اصحاب سے بھی عمل نقل ہوا ہے کہ وہ اللہ سے درخواست کرتے تھے کہ ان کے اس عمل کا ثواب کسی دوسرے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ان کو عطا فرمائے۔ آغا سیستانی نے اپنے فتوے میں بات لکھی۔ تو زندہ اور مردہ کو اپنے واجب اور مستحب اعمال یہ ہدیہ کیے جا سکتے ہیں۔ اور ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کا ایک اس موضوع پر ایک درس بھی ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا ثواب بھی مرحومین کو ہدیہ کیجیے۔ یہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اور زندہ مرحومین کو ثواب ہدیہ کرنے سے وہ بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ آغا سیستانی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا کیا میں اپنے والدین کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہوں جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور میرا بڑا بھائی بھی زندہ ہے، یعنی واجب تو اس پر ہے؟ تو آغا سیستانی نے فرمایا جائز ہے، بلکہ یہ کام والدین کے ساتھ نیکی اور احسان شمار ہوگا جس پر آپ کا ثواب دگنا ہو جائے گا، یعنی کم نہیں ہو رہا ہے، ثواب ڈبل ہو رہا ہے آپ کا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ چاہے آپ پر واجب نہیں، واجب بڑے بھائی کے اوپر ہے لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں انجام دے رہا ہے، مثلا چاہے لاپرواہی ہے یا وقت نہیں ہے اس کے پاس فی الحال، تو آپ بھی اس کو انجام دیں، آپ کا ثواب دگنا ہو جائے گا اس سے۔ اسی طرح سے مسلسل ان کے لیے طلب مغفرت اور بلند درجات کی دعائیں کرتے رہنا، یہ مسلسل ان کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی تعطل اور ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی واجب عبادات کی قضا اتارنے کا بھی انتظام کریں، واجب عبادات کی قضا اتارنے کا انتظام۔ جب بھی یہاں پر مرحوم والدین کی قضا نمازیں ادا کروانے کے فقہی مسائل کے اوپر ہم ایک درس آلریڈی اس موضوع پر دیا جا چکا ہے، تو یہ آج ہمارا ایک لحاظ سے، ایک تو والد کے لحاظ سے ایک درس ہوا تھا، ایک اس کو اگر پہلا کاؤنٹ کر لیں تو آج یہ 4 ملا کر 5 درس ہو جائیں گے، اور چھٹا درس اگر ہوتا جو کہ اب نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہی والا درس پورا اسی موضوع پر ہے، یعنی صرف مرحوم والدین کے قضا نماز اور روزے ادا کرنے کے اہم مسائل، یہ اس کو ہم دوبارہ سے اس کو درس نمبر 5 کر کے اپلوڈ کر دیں گے، اور یہ آپ کے ذمہ داری ہوگی کہ آپ یوٹیوب وغیرہ سے اس کو، تاکہ یہ ایک پوری مکمل انفارمیشن ہو جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے نماز اور روزے کے فقہ احکام کو ڈسکس ہی نہیں کیا ابھی تک ان کے،
کیونکہ یہ اتنے تفصیلی تھے کہ پورا درس ایک آلریڈی اس موضوع پر ہو چکا ہے، تو یہ آپ کے پیپر میں بھی انکلوڈیڈ ہوگا، آپ کے سلیبس میں شامل ہے. تو یہ 3 4 5 روز کے اندر یہ اگلے اتوار سے پہلے اپلوڈ ہو جائے گا. تو اس کو آپ الگ سے بھی سن لیجئے گا تاکہ اگلے اتوار کو ہم اگلے کسی نئے موضوع کے اوپر گفتگو شروع کریں، کیونکہ آلریڈی تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو دوبارہ ڈسکس نہیں کریں. البتہ اس درس کے اندر ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ تھا جو اس کی تصحیح ہو جائے تو اچھا ہے، کہ مرحومہ ماں کے قضا روزوں کی بجاوری، بلکہ اس میں آپ روزے اور نمازیں دونوں کر لیں، کہ کیا مرحومہ ماں کے قضا، کیونکہ مرحوم باپ کے قضا نماز و روزے کی ادائیگی تو بڑے بیٹے پر واجب ہوتی، کیا مرحومہ ماں کے قضا نماز و روزے کی بجاوری بھی بڑے بیٹے پر واجب ہوتی؟ تو آیت قائد سیستانی، آغا خوئی، وحید خراسانی، امام خمینی کے فتوے، مرحومہ ماں کے قضا روزوں کی بجاوری بڑے بیٹے پر واجب نہیں، لیکن کروا سکتا ہے وہ. اور اس میں ہم نے تفصیل سے جواب بھی دیا کہ ماں کی ذمہ داری کیوں بڑے بیٹے پر نہیں ہے، وہ اسی درس کے اندر آپ سنیں گے جو اپلوڈ ہوگا. لیکن اس میں ایک ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے نزدیک اس درس میں بیان ہوا تھا کہ واجب یہ ہے کہ بڑا بیٹا ادا کرے. بعض استفتاءات میں احتیاط واجب نہیں تھی اس زمانے میں، یعنی جب وہ درس دیا گیا تھا تو میری نگاہ سے وہ نہیں گزری تھی، لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ یا تو یہ فتویٰ تبدیل ہوا ہے یا شاید مجھے کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی. تو بہرحال آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں کہ ماں کے قضا نماز اور روزوں کی ادائیگی احتیاط واجب یہ ہے کہ بڑا بیٹا ادا کرے. تو بہرحال اگر بڑا بیٹا اپنے اوپر سے یہ ذمہ داری واجب نہیں رکھنا چاہ رہا ہے تو اس احتیاط واجب میں مثلا آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر کے وہی والا مسئلہ اس کے لیے بھی ہو جائے گا جو آغا سیستانی کا، کہ پھر واجب نہیں رہے گا. لیکن بہرحال ابھی آپ نے سنا کہ آپ کے لیے بہرحال یہ ضروری ہے اور ایک بہت بہتر ہے کہ صرف واجب کی حد تک والدین کے سلسلے میں اکتفا نہ کریں. انہوں نے بھی صرف واجب کی حد تک اکتفا نہیں کیا تھا، بس ٹھیک ہے 2 کپڑے بنا لیتے آپ کے اور ایک پہناتے اور ایک دھلنے کے لیے ڈال دیتے، پھر وہ تو میلا ہو جاتا دوسرا پہناتے، یا اسی طریقے سے جتنی بس یہ کہ آپ زندہ رہ سکیں اتنی خوراک آپ کو وہ دیتے نہیں. انہوں نے ہر کچھ، ہر آسائش، ہر چیز آپ کے لیے جو کی. اب ان کا ایک حق بنتا ہے کہ آپ فقط واجب کی حد تک اکتفا نہ کریں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی ان کے واجبات وغیرہ اور مستحبات یہ سب ان کے لیے انجام دیں. تو بس یہ احتیاط واجب اور واجب کا ایک تھوڑا سا اس کے اندر جب آپ سنیں گی تو ایک تھوڑا سا یہ اس کی کریکشن آپ کر لیجئے گا. تو یہاں پر آج ہمارے بہت تیز رفتاری کے ساتھ آپ نے دیکھا میں کسی واقعے کے اندر زیادہ نہیں گیا کیونکہ مجھے آج ہر صورت میں اس موضوع کو مکمل کرنا تھا. 5 درس ہو چکے ہیں آج کو ملا کر، اور 6واں درس آپ اس کو قرار دے دیجئے گا جو اب آپ سنیں گی. تو 6 درسوں میں جا کر یہ والدین کی تمام چیزیں، واجبات اور مستحبات، ان کے حقوق وغیرہ یہ سارے مکمل ہوئے. تو بہرحال کوشش کریں کہ ایک اس کی ہے کہ آپ چاہیں تو ایک ترتیب وار صرف ہیڈنگ کے طور پر ایک چیک لسٹ اپنے پاس بنا کے رکھ لینی چاہیے کہ یہ 40 حقوق زندہ والدین کے ہیں، 40 حقوق مرحوم والدین کے لیے، اور ٹک کرتے جائیں کہ کون کون سے حقوق آپ ادا کر رہی ہیں تاکہ ایک نگاہ کے اندر آپ دیکھ لیں یا گاہے بگاہے اس کا مطالعہ کرتے رہیں کہ میں اپنے سارے حقوق والدین کے سلسلے میں ادا بھی کر رہی ہوں یا نہیں. تو بہرحال امید یہ کہ بہرحال یہ جو بھی ہم نے ذکر کیا ہے ہمارے اور آپ کی طرف سے اور تمام سننے والوں کی طرف سے پروردگار اس کو قبول فرمائے. ہمارے والدین چاہے وہ زندہ ہوں انتقال کر گئے ہوں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے انصار اور اصحاب میں ان کا شمار فرمائے. تو بہرحال یہاں ہماری گفتگو آج مکمل ہوتی ہے تاکہ دوسرا درس بھی متاثر نہ ہو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.